السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ناول دل عزیز کا پارٹ 5 بغیر دیر کیے۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا تو، ویڈیو کو لائک کر لیں اور ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ لائبہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، تیز تیز قدم اٹھاتی وہ اندھا دھند چل رہی تھی جب اچانک سامنے سے آتے حارث کے ساتھ بری طرح ٹکرائی۔ چونکہ ان کی ٹکر بہت اچانک ہوئی تھی، اس چیز سے نہ حارث سنبھل سکا اور نہ ہی لائبہ۔ ٹکر ہونے کے باعث لائبہ جو حارث سے ٹکرائی تھی، حارث پیچھے کی جانب گرا اور لائبہ حارث کے اوپر۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہاں فرش پر حارث گرا پڑا تھا جبکہ اس کے اوپر لائبہ۔ اللہ میرا سر توڑ دیا، لائبہ اپنا سر پکڑتی ہوئی بولی تو حارث نے گھور کر اسے دیکھا۔ اچانک فرش پر گرنے کی وجہ سے حارث کی کمر بری طرح فرش سے ٹکرائی تھی جبکہ محترمہ بچ گئی تھیں، لیکن پھر بھی اپنا سر پکڑ کے دہائیاں دینے میں مصروف تھیں۔ بے وقوف لڑکی، آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ یا کسی کے آگے بیچ دی ہیں؟ اپنے نزدیک سے حارث کی سخت آواز سن کر لائبہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں تو اسے فوراً احساس ہوا کہ وہ حارث کے اوپر گری پڑی ہے۔ اپنا توازن برقرار کرتے ہوئے لائبہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر تم اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کر سکتی تو برائے مہربانی انہیں ڈونیٹ کر دو، کیونکہ جب تم اندھی ہوگی اور کسی سے ٹکراتی پھروگی تو ہمیں بھی حوصلہ ہوگا کہ تم اندھی ہو، مگر 2 آنکھیں ہونے کے باوجود اگر اندھوں والے کام کرو گی تو ہمیں اس بات کا دکھ ہوگا کہ خدا نے تمہیں یہ 2 آنکھیں کیوں دی۔ حارث لائبہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولا تو لائبہ نے برا سا منہ بنا کر حارث کی طرف دیکھا۔ دیکھیں، آپ میری توہین نہیں کر سکتے، میں آپ سے نہیں، آپ مجھ سے ٹکرائے ہیں۔ لائبہ ایک سیکنڈ میں سارا الزام حارث پر ڈال گئی۔ اچھا، اب ملکہ عالیہ توہین ہو رہی ہے؟ ویسے سچ بتاؤ، تم نے کیا مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ ایک سیکنڈ میں سارا الزام مجھ پر ڈال کر کیا سمجھ رہی ہو کہ میں بہت بڑا بے وقوف ہوں یا پاگل ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا اور یہ سمجھوں گا کہ غلطی تمہاری نہیں بلکہ میری ہے؟ حارث لائبہ کو گھورتے ہوئے بولا۔ دیکھیں حارث لالا، آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ لائبہ بے اختیاری میں اسے لالا بول گئی جو مقابل کو تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کے لالا کہنے پر حارث کو سخت تیوری چڑھی۔ حارث نے سختی سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ حارث کو آتش فشاں بنے دیکھ کر لائبہ کو فوراً احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ بولو، کیا بکواس کی ہے تو ابھی تم نے؟ حارث اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے بولا تو لائبہ نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ غلطی سے بول دیا، عادت ہے نا؟ لائبہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بدلو اپنی اس عادت کو۔ کیا تم اتنی بچی ہو کہ تمہیں میرے اور اپنے رشتے کے بارے میں معلوم نہیں کہ میں رشتے میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ اگر آئندہ تمہاری زبان سے میں نے یہ لفظ سنا تو گدی سے تمہاری زبان کھینچ لوں گا، اور یہ صرف دھمکی مت سمجھنا، میں کر کے دکھانے والوں میں سے ہوں۔ حارث اس کے منہ پر گرایا تو لائبہ نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ جی نہیں، بولوں گی، اب مجھے جانے دیں۔ لائبہ آنکھیں کھول کر حارث کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ کیوں جانے دوں؟ حارث کے اعصاب ڈھیلے تو پڑ گئے تھے لیکن پھر بھی وہ چہرے پر سنجیدگی سجاتے ہوئے بولا، میں نے بول تو دیا، اب نہیں بولوں گی۔ لائبہ معصوم سی شکل بناتے ہوئے بولی تو حارث کو وہ بہت کیوٹ لگی۔ میں تمہیں بولنے کا موقع دوں گا تو تم بولو گی نا؟ کام میں اتنا الجھ گیا تھا کہ وقت نہیں ملا، ورنہ تم سے تفصیلی ملاقات لازمی کرتا۔ آخرکار تمہیں بتانا بھی تو تھا نا کہ میں تمہیں کتنا پسند کرتا ہوں، بقول تمہارے کہ میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا۔ حارث لائبہ کی طرف شوق نظروں سے دیکھتا ہوئے بولا۔ اس بات کے پیچھے چھپے مطلب حارث تو جانتا تھا، مگر یہ بات لائبہ کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ کیا مطلب آپ کا؟ لائبہ نے ناسمجھی سے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب سمجھنے کے لیے تمہیں بہت عقل مندی کی ضرورت ہے جو تم میں بالکل نہیں پائی جاتی۔ حارث چہرہ اس کے چہرے کے مزید قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ حارث کی سلگتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے لائبہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ دیکھیں، آپ پیچھے ہٹیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ لائبہ حارث کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ حارث کو بھی جگہ کا احساس بخوبی تھا کیونکہ وہ سیڑھیوں کے بالکل قریب ہی اس کی آڑ میں کھڑے تھے۔ اس وقت وہاں کوئی بھی آ سکتا تھا، اس لیے حارث نے پیچھے ہونے میں بہتری سمجھی، کیونکہ لائبہ کا اتنا قریب ہونا اسے بہکا رہا تھا اور وہ لائبہ کی اور اپنی عزت سب سے آگے رکھتا تھا، اس لیے آہستہ سے پیچھے ہٹ گیا اور 2 قدم دور ہو کے کھڑا ہو گیا۔ حارث کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر لائبہ نے فوراً فرار ہونا
کرنا چاہا مگر حارث کی آواز پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ میری ایک بات کان کھول کر سنو لڑکی، اگر آئندہ کے بعد کمرے سے باہر تمہیں بغیر دوپٹے کے دیکھا تو حشر بگاڑ دوں گا۔ حارث لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو لائبہ نے فوراً اپنے حلیے پر غور کیا۔ حارث سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ سر سے سرک کر گلے میں آ گیا تھا۔ حویلی میں ملازمین ہونے کی وجہ سے انہیں شروع سے ہی سکھایا گیا تھا کہ بغیر سر پر دوپٹہ لیے کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ کمرے کی چاردیواری میں وہ بغیر دوپٹے کے بھی رہ لیتی تھی مگر کمرے سے باہر ان کے سر پر ہمیشہ دوپٹہ موجود ہوتا تھا۔ ویسے تو حویلی میں مرد حضرات کو آنے کی اجازت نہیں تھی لیکن پھر بھی بڑی اماں ہر کسی کو ان کا کام سمجھاتی رہتی تھیں، اس لیے کس وقت کون سا ملازم حویلی کے اندر بڑی اماں کے سامنے موجود ہو اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے حویلی کی تمام عورتوں پر یہ لازم تھا کہ وہ ہر وقت خود کو دوپٹے میں ڈھانپ کے رکھیں، اور وہ کرتی بھی ایسا ہی تھی۔ خود کو دوپٹے میں ڈھانپے رکھنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ اب تو بغیر دوپٹے کے رہنا انہیں بھی بہت عجیب لگتا تھا۔ حارث کی بات سن کر لائبہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کر کے اپنے سر پر لیا اور بغیر حارث کی طرف دیکھے وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بے وقوف لڑکی! حارث زیر لب بڑبڑایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا کیونکہ اسے ایک بہت ضروری کام سے شہر جانا تھا۔ اس وقت زینت بیگم فاریہ حور اور لائبہ کے ساتھ کچن میں موجود رات کے کھانے کی تیاریاں کر رہی تھیں، جبکہ لائبہ ٹیبل پر بیٹھی شام کے کھانے کی سلاد بنا رہی تھی۔ حور اور فاریہ چولہے کے آگے کھڑی کھانا بنانے میں مصروف تھیں اور زینت بیگم سبزی بنا رہی تھیں۔ حارث کا بزنس سٹارٹ ہو چکا تھا۔ اب وہ روز اپنے آفس شہر سے باہر جایا کرتا تھا اور اسے آتے وقت کافی دیر ہو جایا کرتی تھی۔ 10 بجے تک وہ واپس آئے گا، تب تک حویلی میں سب سونے کے لیے جا چکے ہوں گے، اور آج کے بعد تم جاگ کر حارث کا انتظار کیا کرو گی اور جب وہ آئے گا اسے کھانا دے کر ہی سونے جایا کرو گی۔ لائبہ بہت مزے سے بیٹھی سلاد تیار کر رہی تھی جب زینت بیگم نے اسے مخاطب کیا، بلکہ ساری کی ساری بات ہی اس کے آگے رکھ دی۔ کیا میں رات کو جاگ کر ان کا انتظار کروں گی اور انہیں کھانا بھی دیا کروں گی؟ لائبہ زینت بیگم کی طرف دیکھتی ہوئی صدمے کی کیفیت میں بولی، ہاں، تم تب تک جاگا کرو گی جب تک حارث گھر واپس نہ آ جائے اور اسے کھانا کھلا کر ہی تم اپنے کمرے میں جایا کرو گی۔ زینت بیگم نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، نہیں اماں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کتنی نیند آتی ہے، میں اتنی دیر تک نہیں جاگ سکتی۔ لائبہ فوراً انکار کرتی ہوئی بولی، مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ تمہیں کتنی نیند آتی ہے، کتنی نہیں، جب رات بھر جاگ کر ناولز پڑھتی ہو تب تمہاری نیند کہاں جاتی ہے؟ یہ بہانے بازی اس کے سامنے کرو جسے تمہارے بارے میں پتہ نہ ہو، میں تمہاری ماں ہوں اور میرے سامنے زیادہ نوٹنکی کرنے کی ضرورت نہیں۔ زینت بیگم اسے گھورتے ہوئے بولیں، جبکہ زینت بیگم کی بات سن کر لائبہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ نہیں اماں، میرے ساتھ ایسا ظلم تو نہ کریں، لائبہ مسکین سی شکل بناتی ہوئی بولی۔ لائبہ، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب میں کوئی بھی فضول بات نہیں سنوں گی۔ زینت بیگم اسے اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے بولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی نیند کی اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتی۔ لائبہ ہاتھ میں پکڑی چھری کو ٹیبل پر پٹکتی ہوئی بولی، جبکہ فاریہ اور حور بہت دلچسپی سے اس نوٹنکی کو دیکھ رہی تھیں جو ڈرامے دیکھ کر ڈراموں میں ہونے والے ڈائیلاگز دہرا رہی تھی۔ لائبہ، انسان بنو ورنہ میں تمہیں انسان بنانے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی۔ زینت بیگم اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی، نہیں اماں، آپ ایسا نہیں کر سکتی، میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گی۔ لائبہ ایک بار پھر سے انکار کرتی ہوئی بولی تو فاریہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگلا سین کیا ہونے والا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کی بات مان کر اس کھڑوس سے نکاح کر لیا اور اب آپ بول رہی ہیں کہ میں اس سڑے ہوئے کریلے کے لیے۔ ابھی لائبہ آگے کچھ بولتی زینت بیگم کی جوتی چٹاخ کر کے اس کے کندھے پر آ لگی۔ اماں، بت جیسی معصوم نے آپ سب کا کیا بگاڑا ہے؟ لائبہ کی ایکٹنگ دوبارہ شروع ہو چکی تھی، جبکہ زینت بیگم کا ہاتھ دوبارہ اپنی جوتی کی طرف جاتا دیکھ کر لائبہ نے کچن سے دوڑ لگائی، جبکہ فاریہ کا کہکہا بے اختیار تھا اور حور نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ ایک تو خدا ایسی گندی اولاد کسی کو نہ دے، ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، کیسے منہ پھاڑ کے شوہر کو سڑا ہوا کریلا بول رہی ہے؟ احمق لڑکی، ذرا تمیز نہیں ہے؟ زینت بیگم اپنے غصے پر قابو پاتی ہوئی بولی، یہ ان کی ایسی اولاد تھی جو 1 منٹ میں ان کا دماغ خراب کر دیتی تھی، اور اس کی حرکتیں ایسی تھیں کہ زینت بیگم کو لگتا تھا کہ کسی دن اپنی بیٹی کو سیدھا کرتے کرتے انہوں نے پاگل ہو جانا ہے، جبکہ لائبہ میڈم ایک ایسی ہستی تھیں جس میں سیدھے ہونے کے چانسز تھے ہی نہیں، اسے جتنا سدھارنے کی کوشش کرو وہ اتنے الٹے کام کرتی تھی، جبکہ زینت بیگم تو اپنی بیٹی کی ان حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی، اور اب جانے اس نے اپنی اگلی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرنا تھا۔ وہ تو آگے یہ سوچ کر ہلکان ہوتی رہتی تھی کہ کہاں وہ سلجھا ہوا پڑھا لکھا لڑکا اور کہاں ان کی ناسمجھ پاگل لڑکی۔
جسے بات کرنے کی سمجھ نہیں، کب کیا بول جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے مگر ابھی تک حارث حویلی نہیں لوٹا تھا، جبکہ لائبہ اس کے انتظار میں مرنے والی ہو گئی تھی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بری طرح بند ہو رہی تھیں، مگر وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی مسلسل حارث کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ زینت بیگم کے حکم کے مطابق حارث کو کھانا دیے بغیر وہ کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ اس دن کی لگی جوتی وہ نہیں بھولی تھی، اس لیے دوبارہ اپنی درگت بنتے دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ حارث کا انتظار کرتے کرتے لائبہ کی کب آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب حارث حویلی میں داخل ہوا۔ اس کا ارادہ سیدھا اپنے کمرے میں جانے کا ہی تھا، کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ لائبہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ ابھی وہاں سے گزر کر سیڑھیاں چڑھتا اسے کچن کی لائٹ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ لائٹ بند کرنے کے غرض سے حارث کچن کی جانب بڑھا، مگر آگے ہی ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھ کے سوتی لائبہ کو دیکھا تو حیران ہوا۔ وہ چلتا ہوا لائبہ کے قریب آیا اور بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جو دونوں ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھے بازو ڈائننگ ٹیبل پر پھیلائے گہری نیند میں تھی۔ اٹھو لڑکی، کیا گھوڑے گدھے بیچ کے سو رہی ہو؟ گھر والوں نے کمرے سے نکال دیا ہے کیا، جو یہاں پر سوتی پھر رہی ہو؟ حارث لائبہ کا بازو پکڑ کے اسے ہلاتے ہوئے بولا تو لائبہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ جی وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، لائبہ نیند سے ڈوبی ہوئی آواز میں بولی۔ میرا انتظار کیوں کر رہی تھی تم؟ حارث کو تعجب ہوا۔ وہ اماں نے بولا تھا آپ کو کھانا دینا ہے، اس لیے جب تک آپ نہیں آ جاتے تب تک میں سو نہیں سکتی، لائبہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ لائبہ کی بات سن کر حارث کو فوراً سے ساری بات سمجھ آ گئی، جو کہ اسے یاد تھا کہ دوپہر میں زینت بیگم نے اسے فون کر کے بولا تھا کھانا وہ گھر آ کر ہی کھائے، جبکہ حارث بول چکا تھا کہ وہ کھانا باہر سے کھا کر آئے گا، مگر زینت بیگم بار بار اصرار کر رہی تھیں کہ کھانا گھر سے ہی کھائے۔ ضرور وہ اس لیے بول رہی تھیں کیونکہ لائبہ کو انہوں نے اس کے انتظار میں بٹھایا ہوا تھا۔ اچھا، مطلب تم اس لیے میرا انتظار کر رہی تھی کہ تم مجھے کھانا کھلا سکو؟ حارث لائبہ کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا تو لائبہ نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ حارث نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نیند کی سرخ ڈوریاں واضح تھیں، جبکہ چہرہ سونے کی وجہ سے ہلکا ہلکا سوجا ہوا تھا۔ وہ بالکل چھوٹے معصوم بچے کی طرح لگ رہی تھی، جسے کچی نیند سے اٹھا دیا جائے تو وہ منہ بنا کر بیٹھا ہو۔ دوپٹہ سر سے سرک کر تھوڑا نیچے کو ہوا تھا، مگر حارث کے دیکھنے سے وہ اسے فوراً درست کر گئی تھی، یعنی وہ حارث کی بات نہیں بھولی تھی۔ میں آپ کے لیے کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ لائبہ کرسی سے اٹھی اور جلدی سے حارث کے لیے کھانا گرم کرنے لگی، کیونکہ اسے بے تحاشا نیند آ رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد حارث کو کھانا دے کر واپس اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی تاکہ وہ سکون کی نیند سو سکے۔ جلدی کھانا گرم کر کے اس نے حارث کے سامنے ٹرے رکھی۔ وہ حارث نے ایک نظر کھانے سے بھری ٹرے کو دیکھا اور دوسری نظر لائبہ پر ڈالی، جس کے چہرے سے ہی دیکھ کر سب پتہ چل رہا تھا کہ اسے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ اب میں جاؤں؟ حارث کو کھانا کھاتے دیکھ کر لائبہ اس سے اجازت لینے لگی۔ نہیں، چائے بناؤ میرے لیے۔ حارث نے کھانا کھاتے ہوئے اگلا حکم پیش کیا۔ لائبہ نے پہلے تو حارث کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بسورا، مگر جیسے ہی حارث نے نظر اٹھا کر لائبہ کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے چائے بنانے کے لیے سامان نکالنے لگی۔ 10 منٹ میں چائے بنا کر لائبہ نے چائے کا کپ حارث کے آگے رکھا، تب تک حارث بھی کھانا کھا چکا تھا۔ اب میں جاؤں؟ حارث کو چائے پیتا دیکھ کر لائبہ نے دوبارہ اجازت طلب کی۔ نہیں، مجھے چائے پینے دو، پھر میرے ساتھ ہی جانا، حارث لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن میں نے تو صرف آپ کو کھانا دینا تھا، وہ میں نے دے دیا ہے، اب میرا یہاں رکنے کا کیا مقصد ہے؟ لائبہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ بات کرتے کرتے منہ کے ایسے ایکسپریشنز بناتی تھی کہ حارث کو اس پر بہت پیار آتا تھا، مگر وہ یہ بات لائبہ کو نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ مستقبل میں وہ یہ چیز بطور ہتھیار بھی استعمال کر سکتی تھی، لہٰذا حارث اس معاملے میں تھوڑا خود غرض تھا۔ حارث نے ایک ہی گھونٹ میں ساری چائے اپنے حلق میں انڈیلی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو، حارث لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور حارث کے ساتھ ہی قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی بائیں ہاتھ تیسرا کمرہ حارث کا تھا، جبکہ اس کے 2 کمروں کے فاصلے پر لائبہ اور فاریہ کا کمرہ تھا۔ اپنے کمرے کے آگے پہنچ کر حارث رکا، جبکہ لائبہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ حارث وہاں کھڑا تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ اپنے کمرے میں داخل نہ ہوئی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کیا تو حارث بھی اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوا۔ حارث کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لائبہ کو تھوڑی دیر اپنے پاس روک کر رکھے، اسے سامنے بٹھائے اور کچھ باتیں کرے۔ وہ چاہتا تو لائبہ کو کچھ دیر روک سکتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار اتنا زیادہ تھا کہ حارث کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے لائبہ کو جانے دیا۔ 2 دن ہو چکے تھے۔ زرخان نہ تو حور کو زیادہ مخاطب کرتا تھا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھتا تھا۔ حور کو تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، مگر زرخان کی بے رخی اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی حویلی لوٹتا تھا، کھانا کھا کر وہ ڈیرے پر چلا جاتا تھا گاؤں کے کچھ مسئلے مسائل حل کرنے، اور رات کو اس وقت واپس آتا تھا جس وقت حور سو گئی ہو۔ صبح ناشتے کے وقت بھی وہ خود ہی تیار ہو کر خاموشی سے کمرے سے نکل جاتا تھا۔ حور کو اس کی یہ بے رخی بہت چبھ رہی تھی۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ اس دن ہونے والی گفتگو سے
سے زرخان کو کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ناراض ہی ہو جائے گا۔ وہ اس وقت کمرے میں بیٹھی مسلسل زرخان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اسے اپنے ناراض شوہر کو کیسے منایا جائے۔ آخر اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوجی۔ حور نے ایک پین اور ڈائری اٹھائی اور اس ڈائری پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ جو وہ ڈائری پر لکھ رہی تھی، لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکنیں بھی منتشر ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ اس ڈائری پہ اپنے احساسات لکھ رہی تھی، اپنے جذبات لکھ رہی تھی، جس سے زرخان بخوبی واقف تھا، مگر وہ حور کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ حور میں بولنے کی ہمت تو نہیں تھی، لیکن اس لیے وہ سب کچھ ڈائری پر لکھ رہی تھی۔ اب وہ ڈائری اس نے زرخان کے حوالے کرنی تھی۔ ڈائری بند کرتے ہوئے حور نے ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 10 بجا رہی تھی اور زرخان ابھی تک حویلی واپس نہیں لوٹا تھا۔ حور نے وہ ڈائری بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ اس نے وہ ڈائری اس لیے سامنے رکھی تھی تاکہ زرخان کو وہ ڈائری آسانی سے دکھ جائے اور وہ اسے اٹھا کر پڑھ لے۔ ایک نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی ڈائری پر ڈال کر حور نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ وہ زرخان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، خاص طور پر تب جب زرخان وہ ڈائری پڑھ رہا ہو۔ اس لیے اس نے سونا ہی بہتر سمجھا اور کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی گہرائیوں میں اتر چلی گئی تھی۔ زرخان رات کے تقریباً 12 بجے کمرے میں آیا تو کمرے کی لائٹس آن کر کے اس نے ایک نظر بیڈ پر سوئی حور کو دیکھا اور پھر الماری سے اپنے کپڑے لیتا فریش ہونے چلا گیا۔ زرخان فریش ہو کر باہر نکلا، اپنے بال برش کیا اور چلتا ہوا بیڈ پر اپنی سائڈ پر آیا۔ جب اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی ڈائری پر پڑی، زرخان تھوڑا قریب ہوا تو اس ڈائری کے اوپر ایک چٹ لکھی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا اوپن دس ڈائری اینڈ ریڈ اٹ مسٹ۔ زرخان نے وہ ڈائری پکڑی اور وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ڈائری کھولتے ہی اسے اپنا خوبصورتی سے نام لکھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بہت خوبصورت رائٹنگ میں لکھا گیا تھا۔ اس نے صفحہ پلٹا اور آگے لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ وہ جیسے جیسے ڈائری پر لکھے الفاظ پڑھ رہا تھا، ویسے ویسے اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اشتعال پیدا کر رہی تھیں اور خود کو وہ سرشار ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ڈائری کو بند کر کے زرخان نے دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھی اور حور کی طرف دیکھا جو اس کے برابر ہی گہری نیند سو رہی تھی۔ زرخان بے اختیار اس کے قریب گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری ناراضگی کو دیکھتے ہوئے تم ہار مان جاؤ گی، لیکن تم نے ہار تو مان لی مگر پوری نہیں۔ بہت ضدی ہو، منہ سے بولنا پسند نہیں کیا اور ڈائری پر لکھ دیا۔ خیر میرے لیے تو یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ تم نے اس بات کو مانا تو صحیح کہ میں بھی تمہاری زندگی میں تمہارے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہوں۔ زرخان پورے حق سے حور کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا، لیکن میں تمہارے اس اظہار کو بالکل قبول نہیں کروں گا۔ مجھے وہی اظہار سننا ہے جو تم اپنے منہ سے کرو، اور مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا اس لمحے کا جب تم اپنے منہ سے اپنی محبت کا اظہار کرو گی۔ زرخان حور کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیتے ہوئے بولا اور آنکھیں موند گیا۔ صبح فجر کے وقت حور کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو زرخان کے حصار میں پایا۔ زرخان کو اپنے اتنا نزدیک دیکھ کر اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ زرخان کا حصار جھٹکے سے توڑتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زرخان جو پہلے سے ہی جاگ رہا تھا لیکن حور کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ حور کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھنا چاہتا تھا جو زرخان کے حصار میں خود کو پا کر حور کے چہرے پر آنے تھے۔ کیا ہوا؟ کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے کیا جو یوں اچھلتی پھر رہی ہو؟ زرخان اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ آپ میرے اتنا قریب کیا کر رہے تھے؟ حور زرخان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ اس وقت وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ایسے تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، ادھر آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کر رہا تھا۔ زرخان حور کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرا چکا تھا، جبکہ حور زرخان کی اس حرکت پر بوکھلا گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حور زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو اسے اپنے سخت حصار میں لے چکا تھا۔ تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہارے اتنے قریب کیا کر رہا تھا۔ زرخان اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے سرخ پڑتے کان پر شدت سے لب رکھ گیا، جبکہ حور اس کی پکڑ میں بری طرح پھڑپڑائی۔ چھوڑیں مجھے، آپ کتنے بے شرم ہیں، حور بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں اس دن بتاؤں گا جس دن میں تمہاری روح میں اتروں گا۔ تمہیں اس دن معلوم ہو جائے گا کہ میں کتنا بے شرم ہوں۔ ابھی مجھ سے اس طرح مت پوچھو ورنہ مجھ پر لازم ہو جائے گا کہ میں تمہیں ابھی بتا دوں۔ زرخان نے بولتے ہوئے اس کے رخسار پر لب رکھے اور پھر دانتوں سے ہلکا سا کاٹا، جبکہ زرخان کی بے باک باتوں سے حور گردن تک سرخ پڑ چکی تھی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، چھوڑیں مجھے، حور اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ صرف ابھی چھوڑ رہا ہوں، بعد میں بالکل نہیں چھوڑوں گا، اور کسی گمان میں مت رہنا، تمہارے پاس بہت کم وقت ہے۔ زرخان حور کو نرمی سے چھوڑتے ہوئے بولا۔ تو اندھے کو کیا چاہیے تھا؟ دو آنکھیں۔ زرخان کی گرفت ہلکی ہوتے ہی حور تیزی سے وہاں سے بھاگتی ہوئی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ زرخان اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا، کیونکہ اسے بھی فجر کی نماز ادا کرنے مسجد جانا تھا۔ حور فریش ہو کر باہر نکلی تو زرخان کمرے میں موجود نہیں تھا، مطلب وہ نماز پڑھنے مسجد جا چکا تھا۔ حور نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا، اس کے گال ابھی بھی دہک رہے تھے۔ زرخان کی اتنی سی قربت نے اسے اچھا خاصا بوکھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یقیناً زرخان نے وہ ڈائری پڑھ لی تھی، اس لیے وہ حور کے اتنا قریب تھا، کیونکہ جب حور نے ہی یہ بات
حور ہی یہ بات تسلیم کر چکی تھی کہ وہ زرخان سے محبت کرتی ہے، تو بیچ میں کھڑی دیواروں کا کھڑا رہنا بے حد مشکل تھا، لیکن زرخان نے اس سے وعدہ کیا تھا جب تک اس کا بھائی سامنے نہیں آ جاتا تب تک وہ حور کو پوری اجازت دیتا ہے کہ وہ اس رشتے کو سمجھے۔ اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے حور نے جا نماز بچھائی اور نماز کی نیت باندھ کر نماز ادا کرنے لگی۔ زرخان، حارث اور ارحم کہاں پر ہیں؟ کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا، یہ تینوں ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ بڑی اماں سہزیب سکندر کی طرف دیکھتی ہوئی بولیں، کیونکہ زرخان، ارحم اور حارث فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے نکلے تھے، ابھی تک نہیں لوٹے تھے، اور اب تو 10 بج رہے تھے اور زرخان 10 بجے ہی حویلی سے کوٹ کے لیے نکلتا تھا، مگر آج تو وہ مسجد سے ہی نہیں واپس آئے تھے۔ حور نے بھی کافی دیر زرخان کا انتظار کیا تھا، وہ اب بھی زرخان کی منتظر تھی، مگر زرخان واپس ہی نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن حور کو بہت پریشانی ہو رہی تھی، اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا، اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، اور یہ سب کیوں تھا اسے یہ خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اماں، میں نے تو کافی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تینوں ہی فون نہیں اٹھا رہے۔ فکر مت کریں، جوان بچے ہیں ہمارے، آ جائیں گے ابھی واپس، کسی کام میں الجھ گئے ہوں گے۔ سہزیب صاحب بڑی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ایسا کون سا کام آن پڑا ہے جو صبح سویرے ہی وہ لوگ نکل پڑے، اجالا ہونے سے پہلے گھر سے نکلے، ابھی تک واپس نہیں لوٹے؟ کسی کو بھجوا کر پتہ کرو کہ یہ تینوں کہاں پر ہیں۔ بڑی اماں نے سہزیب سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، کیونکہ ان تینوں کی یہ حرکت بڑی اماں کو ناگوار گزری تھی۔ ابھی سہزیب سکندر کوئی اور جواب دیتے انہیں زرخان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا، مطلب وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ لیجیے، آ گئے آپ کے شہزادے، جن کے لیے آپ اتنا پریشان ہو رہی تھیں۔ سہزیب سکندر اماں جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ اماں جان نے حویلی کے داخلی دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ تینوں حویلی کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ سب سے سلام لیتے ہوئے وہ تینوں سامنے صوفے پر براجمان ہو گئے۔ کہاں تھے تم تینوں؟ اتنی دیر سے 11 بج رہے ہیں، نہ ناشتہ کیا ہے اور نہ ہی حویلی واپس آئے، کیا آج تم لوگوں نے اپنے اپنے آفس نہیں جانا؟ اماں جان ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں اماں جان، آج تو ایک بہت ضروری کام نپٹانا ہے۔ زرخان نظریں حور کے چہرے پر ٹکاتے ہوئے بولا، اس کے چہرے پر سنجیدگی جبکہ نظروں میں سختی تھی، جو آج سے پہلے حور نے نہیں دیکھی تھی۔ یہ سختی تو اس وقت بھی زرخان کی آنکھوں میں نہیں تھی جس وقت وہ اس سے نکاح کر رہا تھا، پھر وہ آج اتنی عجیب نگاہوں سے حور کو کیوں دیکھ رہا تھا؟ حور یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا مطلب؟ کون سا کام اماں جان؟ زرخان کی طرف دیکھتی ہوئی بولیں، جبکہ زرخان کو حور کی طرف دیکھتا پا کر بڑی اماں کو بھی بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ زرخان صوفے سے اٹھا اور بھاری قدم لیتا ہوا حور کے قریب آیا۔ زرخان کو اپنے قریب آتا دیکھ کر حور کا دل سہم سا گیا، وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے بولا تھا نا کہ اگر تم اپنے بھائی کے ساتھ ملی ہوئی تو تمہارے بھائی کے ساتھ ساتھ تمہیں ایسی عبرتناک موت دوں گا کہ دیکھنے والے کی روح کانپ جائے گی۔ زرخان کے لہجے میں وحشت تھی۔ زرخان کو ایسے بولتا دیکھ کر سب ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ سب نے بے اختیار زرخان کی طرف دیکھا تھا، جس کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں، جیسے سامنے والے کو وہ ابھی جان سے مار دے گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ حور زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ زرخان جو بول رہے تھا وہ بالکل غلط بول رہا تھا۔ زرخان نے ایک سرد نظر حور کی طرف دیکھا اور پھر اپنی قمیض کی جیب سے ایک فون نکال کر حور کے آگے کیا۔ اس فون کو دیکھتے ہی حور کی سانس اس کے گلے میں ہی اٹک گئی۔ زرخان نے اس فون کی کال ہسٹری نکالی اور اسے حور کے چہرے کے سامنے کیا۔ اس فون سے دانش کے نمبر پر بے شمار کالز کی گئی تھیں اور بے شمار کالز آئی بھی ہوئی تھیں۔ کوئی کال آدھے گھنٹے کی، کوئی 10 منٹ کی، کوئی 50 منٹ کی اور کوئی 2 گھنٹے کی کال تھی۔ دانش کے نمبر کے علاوہ بھی اس فون سے اور بھی کچھ نمبرز پر کال کی گئی تھیں۔ یہ حور کا پرسنل فون تھا جو اب زرخان کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ یہ فون آپ کے پاس کیسے؟ حور اپنے سفید پڑتے چہرے سے زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم نے کیا مجھے بے وقوف سمجھ رکھا تھا اور تم نے بہت آسانی سے سوچ لیا کہ تم یعنی مجھے زرخان سکندر کو بے وقوف بنا سکو گی؟ مجھ سے چھپ کر تم نے فون رکھا، مجھ سے چھپ کر تم اپنے بھائی سے اور پتہ نہیں کس سے رابطے میں رہیں، اور تم نے یہ سوچ لیا کہ میں اس سے انجان رہوں گا۔ ہاں، پچھلے 2 مہینوں سے میں تم پہ ایک منٹ نظر رکھے ہوئے ہوں۔ یہ فون جہاں سے بھی مجھے ملا ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم بھی بخوبی جانتی ہو کہ تم نے یہ فون کہاں چھپایا تھا۔ زرخان حور کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے اپنی خوفناک وحشت لیے بول رہا تھا، جبکہ سب بے یقینی کے عالم میں حور کی جانب دیکھ رہے تھے، یعنی حور ان سب کو دھوکہ دے رہی تھی، اس نے تمام حویلی والوں کو دھوکے میں رکھا تھا۔ میں نے آپ کو بے وقوف نہیں بنایا، حور اپنا سرخ چہرہ چھپاتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بے بسی کوئی دیکھے۔ اگر آپ نے ہم سب کو بے وقوف نہیں بنایا تو وہ سب کیا تھا جو آپ پچھلے 2 مہینوں سے کرتی آ رہی ہیں؟ اب کی بار حارث بولا تھا، جبکہ حارث کے بولنے پر حور نے بے یقینی سے حیرت کے عالم میں حارث کی طرف دیکھا، وہ جو بہت ہی کم عرصے میں اس کا اچھا
दोस्त अच्छा भाई बन चुका था, आज इसका रूप बिल्कुल दुश्मनों वाला था। अगर आपने हम सबको बेवकूफ़ नहीं बनाया तो वो सब क्या था जो आप पिछले 2 महीनों से करती आ रही हैं। आपकी अब की बार हारिस बोला था, जबकि हारिस के बोलने पर हूर ने बेयकीनी के और हैरत के आलम में हारिस की तरफ देखा। वो जो बहुत ही कम अरसे में अच्छा दोस्त बन गया था, अच्छा भाई बन गया था, आज वो रूप को बिल्कुल दुश्मनों वाला लगा था। ये सब क्या हो रहा है? ज़रख़ान सहज़ेब सिकंदर ज़रख़ान की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में बोले, आपके सामने है सब बाबा। ये लड़की हमें पिछले 2 महीनों से धोखा दे रही है और हम सब भी इसकी बातों पर यकीन करके इसके धोखे को सुकून से 2 माह से सह रहे हैं, ये समझकर कि इसकी मोहब्बत हम सब के लिए सच्ची है, जबकि ये दिखावे के अलावा और कुछ नहीं। हारिस सहज़ेब साहब की तरफ देखते हुए बोला, आप ऐसा नहीं कह सकते भाई। हूर अपना सर झुकाते हुए खुद पर ज़ब्त के बंधन बांध कर बोली, क्यों? तुम कर सकती हो और मैं ऐसा कह भी नहीं सकता? मुझे तो पहले से ही मालूम था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए तो मैंने तुमसे दोस्ती की थी ताकि तुम्हारे नज़दीक रहकर तुम्हारी सच्चाई मालूम कर सकूं। मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि तुम अपने भाई के साथ मिली हुई हो, हमारे सामने मासूमियत का झूठा खेल खेल कर हमें धोखा दे रही हो, अपने खेल में फंसा रही हो। हारिस का एक एक लफ्ज़ हूर के कान में पिघले हुए शीशे की तरह लग रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। लाला फारिया ज़रख़ान की तरफ देखती हुई बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर अब तुम दोनों में से किसी की भी आवाज़ आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हारिस लाइबा और फारिया की तरफ देखते हुए फुनकारा, कहाँ पर है तुम्हारा भाई? कहाँ पर छुपा रखा है इसे? ज़रख़ान हूर की तरफ देखते हुए धाड़ा, जबकि इसके धाड़ने पर हूर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। क्या पूछ रहा हूँ मैं तुम्हें, सुनाई नहीं दे रहा? ज़रख़ान हूर का बाजू सख्त गिरफ्त में लेते हुए फिर से धाड़ा, जबकि ज़रख़ान की सख्त उंगलियां हूर के बाजू में सख्ती से पेवस्त थीं। भाई ये ऐसे नहीं मानेगी और ना ही ऐसे बताएगी, इसे आप पुलिस के हवाले करें, पुलिस भी बस रास्ते में ही होगी। हारिस ज़रख़ान की तरफ देखते हुए बोला, आप मुझे पुलिस के हवाले करेंगे? ज़रख़ान को नज़रअंदाज करती वो हारिस की तरफ देखते हुए हैरत से बोली, ये शायद आखिरी मौका था जो वो हारिस से नहीं आखिरी तवक्का थी जो वो हारिस से नहीं रखती थी। हाँ, हम तुम्हें पुलिस के हवाले ही नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें इस हवेली से भी धक्के मार कर निकाल देंगे। हारिस बिल्कुल सपाट अंदाज में बोला, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, निकाह किया है आपके भाई ने मुझसे, भाग कर नहीं आई मैं। हूर हारिस की तरफ देखते हुए बोली, निकाह? कौन सा निकाह लड़की? कोई निकाह नहीं हुआ तुम्हारा मेरे भाई से, और जिसे तुम निकाह का नाम दे रही हो ना, वो निकाहनामा झूठा था। असल में तो तुम्हारा निकाह मेरे भाई से हुआ ही नहीं। व्हाट द हेल, क्या हो रही है? हारिस हंसते हुए बोला, गोया हूर का मजाक उड़ा रहा हो। हारिस के बोलने पर लाइबा और फारिया ने बेख्तियार अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर जमाए और खुली आंखों से हारिस की जानिब देखने लगीं, जबकि बड़ी अम्मा जीनत बेगम और अम्मा जान के चेहरे पर बेयकीनी के तासुरात इतने थे कि इन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हारिस के बोले गए अल्फाज सच हैं। हारिस की बात सुनकर हूर के सर पर जैसे सातों आसमान टूट पड़े थे, पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, इसकी सांसें रुक चुकी थीं। वो बेयकीनी के आलम में बेख्तियार ज़रख़ान को देखे जा रही थी। साहब जी, बाहर पुलिस आई है। एक मुलाजिम हवेली में दाखिल होते हुए सहज़ेब सिकंदर की तरफ देखते हुए बोला, अंदर ले आओ इन्हें। ज़रख़ान इस मुलाजिम की तरफ देखते हुए बोला, जबकि हूर को लग रहा था कि वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकेगी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ़रेब इसके साथ किया गया था। मतलब जिस शख्स के साथ वो रह रही थी वो इसके लिए नामहरम था और वो इसके इतने नज़दीक रहकर अब तक गुनाह कमा रही थी। पुलिस ऑफिसर्स हवेली में दाखिल हुए। इनमें से 6 से 7 ऑफिसर्स मेल थे, जबकि 6 से 7 ही फ़ीमेल ऑफिसर्स थीं। वो चलते हुए ठीक ज़रख़ान के करीब खड़े हो गए। जी सर, किसकी गिरफ़्तारी के लिए आपने बुलाया था हमें? मुल्ज़िम दिखा दें ताकि हम इसे गिरफ़्तार करके ले जाएं। एक ऑफिसर ज़रख़ान की तरफ देखते हुए बोला, ये है मुल्ज़िम। ऑफिसर, ले जाएं इसे यहाँ से और अगले 24 घंटों के दरमियान इसके मुंह से निकलवाएं कि इसने अपने भाई को कहाँ छुपा रखा है, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हारिस इस ऑफिसर की तरफ देखते हुए बोला तो इस ऑफिसर ने लेडी ऑफिसर को इशारा किया। इसने हथकड़ी निकाली और हूर की जानिब बढ़ी। इससे पहले वो लेडी ऑफिसर हूर को हथकड़ी पहनाती हवेली में एक गरजदार और सख्त आवाज़ गूंजी, खबरदार अगर किसी ने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो हाथ कंधे से उखाड़ कर फेंक दूंगा। मुझे पता था ये आना है। शेराज़ी सिकंदर की गरजदार आवाज़ पर ऑफिसर के हाथ वहीं पर रुक गए, जबकि सब ने बेयकीनी से शेराज़ी सिकंदर की तरफ देखा था। मेजर शेराज़ी सिकंदर को कौन नहीं जानता था। इन्हें देखते ही ऑफिसर्स ने फ़ौरन इन्हें सैल्यूट किया। शेराज़ी सिकंदर चलते हुए हूर के करीब आए। मेरी बच्ची। शेराज़ी सिकंदर ने हूर का हाथ थामना चाहा, जो इसने फ़ौरन पीछे कर लिया। ये आपका ख़ानदान है मिस्टर शेराज़ी। हूर अपनी सुर्ख अंगारा आँखें उठाते शेराज़ी सिकंदर की तरफ देखते हुए बोली। सब बेयकीनी के आलम में कभी हूर तो कभी
शहराजी सिकंदर की तरफ देख रहे थे। इन सब के दिमाग सिर्फ शहराजी सिकंदर के एक लफ्ज़ बेटी पर अटक चुके थे। बोले कि ये आपका ख़ानदान है? इसने फिर वही सवाल किया तो शहराजी सिकंदर इससे नज़रें नहीं मिला पाए। ऐना। हवेली में दाखिल होते दानियाल ने बेख्तियार ऐना को पुकारा, क्योंकि यहाँ की सारी सूरत हाल वो भी जान चुका था। दानियाल तेज़ तेज़ कदम लेता ऐना के करीब आया। इस बार चौंकने की बारी हवेली वालों की थी। पहले शहराजी सिकंदर और अब ये बरखुरदार खूबसूरत लड़का जो ज़रख़ान सिकंदर से एक हाथ आगे ही था, वो हूर की जानिब बढ़ रहा था और इसे ऐना पुकार रहा था। शहराजी सिकंदर ने पुलिस ऑफिसर्स को जाने का इशारा किया। वो दोबारा इन्हें सैल्यूट करते वहाँ से चले गए, जबकि शहराजी सिकंदर अब खुद को आने वाली सूरत हाल के लिए तैयार कर रहे थे, क्योंकि इन्हें अपनी बेटी को बहुत से जवाब देने थे। ऐना, ये सब क्या हो रहा है? दानियाल ऐना के करीब खड़े होते हुए बोला। मेरी तजलील हो रही है दानी, वो तजलील जो मेरे बाप ने खुद अपने हाथों से अपने ख़ानदान वालों से मेरी ज़ात की करवाई है। ऐना अपनी सुर्ख अंगार होती आंखों से दानियाल की तरफ देखती हुई बोली। एक ने शौहर और एक ने भाई बनकर मेरी रूह को खासा नुकसान पहुंचाया है। हूर का लहजा हर जज्बे से आरी था। इसके लहजे में कोई दुख, कोई अफसोस, कोई तकलीफ़ नहीं थी, ऐसे जैसे वो पत्थर की हो गई हो। और वो थी भी तो ऐसी ही, बिल्कुल पत्थर, जिसने ना कभी अपने बाप से मोहब्बत मांगी और ना ही तवज्जो मांगी। फिर वो अब कुछ वक्त के बने शौहर और भाई के धोखे से कैसे टूट जाती? ऐसा तो नामुमकिन था। हूर अपनी मखसूस ज़ुबान इटालियन में बात कर रही थी, इसलिए वहाँ पे मौजूद किसी भी अफराद को इसकी या दानियाल के दरमियान होने वाली बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, सिवाय दानियाल और शहराजी सिकंदर के। ऐना की बात सुनकर शहराजी सिकंदर शर्मिंदगी की गहराइयों में डूबने लगे, क्योंकि जितने भरोसे से इन्होंने ऐना को यहाँ भेजा था, इनके घर वालों ने इतनी ही बेदर्दी से इनका भरोसा तोड़ दिया था। वो शहराजी सिकंदर का सर झुका चुके थे। ऐना की बात सुनकर दानियाल की आंखों में सुर्ख लकीरें नमूदार होने लगीं। इसने गुस्से से अपनी दोनों मुठियां सख्ती से भींची और सर नज़रें उठाकर ज़रख़ान की तरफ देखा। दानियाल की नज़रों में इतनी सख्ती थी कि इसे लग रहा था कि वो अभी ज़रख़ान सिकंदर को जान से मार देगा। ऐना ने एक नज़र दानियाल को देखा, जो ज़रख़ान की तरफ अपनी वहशत ज़दा आंखों से देख रहा था। ऐना ने दानियाल के बाजू पर हाथ रखते हुए इसे आंखों से एक मखसूस इशारा किया, जिसे समझते हुए दानियाल ने ज़रख़ान से अपनी नज़रें हटाईं और ऐना की तरफ देखने लगा। ऐना चलती हुई ज़रख़ान के बिल्कुल सामने आन रुकी, जो सुर्ख आंखों से इसे देख रहा था। यानी वो बहुत कशमकश का शिकार था। आखिर इसके सामने खड़ी लड़की कौन थी, वो नहीं समझ पा रहा था। अगर अपने भाई की मौत का बदला लेना होता और अब मेरे भाई का पता करवाना होता तो अपनी मर्दानगी का इस्तेमाल करते। खुदा के बनाए पाक रिश्ते का मजाक उड़ाकर जो तुमने किया है ना, इसे बुज़दिली कहते हैं मिस्टर ज़रख़ान सिकंदर, और तुम एक बुज़दिल मर्द हो। ऐना अपनी सुर्ख अंगार आंखें ज़रख़ान की सुर्ख आंखों में गाड़ती हुई बेलचक अंदाज में बोली तो ज़रख़ान ने सख्ती से अपनी मुठियां भींची। जिसके लिए तुमने अपने पाक रिश्ते की बेहुरमती की जानते हो इस सब के पीछे वजह क्या थी? हूर बगैर किसी खौफ के ज़रख़ान के सामने खड़ी पूछ रही थी। ज़रख़ान को इस वक्त वो बिल्कुल वो वाली हूर नहीं लग रही थी जो इसके साथ पिछले 2 महीनों से रह रही थी। जानते हो तुम्हारे भाई को कत्ल किसने किया था, जिसका पता लगवाने के लिए तुम मारे मारे फिरते हो और तुम्हें अभी तक कातिल नहीं मिला? हूर 2 कदम मज़ीद ज़रख़ान की तरफ बढ़ाते हुए बोली। तुम्हारे भाई को मैंने कत्ल किया था अपने हाथों से, यहाँ इसके सीने को गोलियों से छलनी किया था। हूर अपनी शहादत की उंगली ज़रख़ान के सीने पर रखती हुई बोली तो सब ने फटी फटी आंखों से ऐना की जानिब देखा। यानी वो एक कातिल भी थी। मुस्तफ़ा जैसे मासूम लड़के को कत्ल करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि ऐना थी। बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर, और हंसी भी आ रही है कि तुम जैसे मर्द को सहारा मिला भी तो किसका, एक झूठे रिश्ते का। ऐना ने फिर से इसे शर्मिंदगी के कुएं में फेंका था। और तुम्हें तो मैंने अपना भाई माना था, अपना गहरा दोस्त माना था। भाई से कम इज्जत और एहतराम नहीं किया तुम्हारा, और तुमने क्या किया? बहन जैसे खूबसूरत रिश्ते के साथ धोखा किया। ऐना हारिस के सामने खड़ी होती हुई घुर्राई। ऐना मेरी बच्ची, बात सुनो मेरी। शहराजी साहब ऐना को दोनों बाजुओं से थाम कर अपने सामने करते हुए बोले। कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा मिस्टर शहराजी। आपके इस खानदान ने मेरी रूह को छलनी किया है और आप इसका मदावा नहीं कर सकते हैं। ऐना की आंखों में सुर्खी बढ़ती जा रही थी। वो ज़ब्त की आखिरी सीढ़ी पर खड़ी थी। आपकी शर्त मुझे यहाँ भेजना था, मेरा यहाँ रहना मेरे मिशन का हिस्सा था, बकौल आपके, जो मैंने बखूबी पूरा कर दिया है। और अब मैं यहाँ मज़ीद नहीं रुक सकती। मेरी फरमाबरदारी का ज़ब्त यहीं तक है मिस्टर शहराजी। मैंने बेटी होने का फ़र्ज़ यहीं तक निभाना था। इससे आगे अब मेरा ज़ब्त मत आजमाएं। ऐना ने खुद पर बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था, जबकि इसके कुछ फासले पर खड़ा दानियाल ऐना की हालत देखकर उसकी तरफ
ہی گیا تھا۔ میں دوبارہ کبھی اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گی، میں کبھی یہاں نہیں آؤں گی، اگر آپ چاہیں تب بھی نہیں۔ اینا شیرازی سکندر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو انہوں نے تڑپ کر اینا کی طرف دیکھا۔ وہ ان کی بیٹی تھی، چاہے وہ ان سے بہت دور رہی تھی مگر وہ اپنی بیٹی کے حال سے بخوبی واقف تھے۔ اس وقت جس تکلیف سے گزر رہی تھی اس کا اندازہ لگانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، جبکہ اینا کے چہرے پر کوئی بھی تکلیف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرنا جانتی تھی اور یہ بات شیرازی سکندر بھی بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اینا چلو یہاں سے۔ دانیال اینا کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اینا تم نہیں جاؤ گی؟ شیرازی سکندر اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ آپ کی شرط اور میرا امتحان ختم ہوا، لیکن اس سب کے بدلے جو میرا نقصان ہوا ہے نا، اس کے بدلے میں کسی کو معاف نہیں کروں گی مسٹر شیرازی۔ میرا دل توڑتے تو میں صبر کر لیتی، مگر رشتوں کی آڑ میں چھپ کر مجھے دھوکہ دیا ہے ان لوگوں نے، اور یقین مانیں حور العین، اوکے اینا مطلب اس کا نام حور ہی ہے، حور العین سکندر ہر چیز برداشت کر لے گی مگر یہ دغا برداشت نہیں کر سکتی میں۔ اینا کی آنکھوں میں سرخی مائل کی جگہ پانی نے لے لی تھی، جسے وہ بہت مہارت سے اپنے اندر دھکیل چکی تھی۔ اینا، دانیال نے آہستہ سے اینا کا ہاتھ تھاما تو اینا نے نظریں اٹھا کر دانیال کی طرف دیکھا۔ یہاں سے چلو ورنہ خدا کی قسم میں ان دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ دانیال اپنے اشتعال پر قابو پاتے اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ اٹیلین میں بات کر رہے ہوں کہ میں اٹیلین نہیں پڑھ رہی۔ میرا یہاں کا سفر ختم ہوتا ہے مسٹر شیرازی۔ اینا شیرازی سکندر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ چلو دانی۔ اینا نے بولتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے اور ایک بار بھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ سب کی منتظر نگاہیں اینا کی طرف تھیں کہ شاید وہ ابھی پلٹ آئے اور بول دے کہ یہ جھوٹ ہے کہ وہ یہاں سے جا رہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے جو یہاں پر ہوا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہاں سے تیز قدم لیتی ہوئی نکلتی چلی گئی اور مڑ کر ایک بار بھی اس حویلی کو اور اس حویلی کے لوگوں کو دیکھنا پسند نہیں کیا۔ شیراز، کیا تھا یہ سب؟ حور تمہاری بیٹی ہے؟ بڑی اماں شیرازی سکندر کی طرف دیکھتی ہوئی بولیں تو انہوں نے اپنے سرخ پڑتے چہرے اور سرخی مائل نگاہوں سے بڑی اماں کی طرف دیکھا۔ جی ہاں اماں جان، یہ میری بیٹی ہے حور العین سکندر، جس کی تذلیل میں آپ کے دونوں پوتوں نے اس کی روح تک زخمی کر کے رکھ دی۔ شیرازی سکندر بولے تو ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ بڑی اماں نے ایک نظر شیرازی سکندر کی طرف دیکھا اور دوسری نظر زرخان کی طرف، جو سختی سے مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ بڑی اماں چلتی ہوئی زرخان کے قریب گئیں اور بغیر لحاظ کیے اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ حویلی میں ایک دم خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی، جیسے یہاں پر کوئی موجود ہی نہ ہو۔ کیا ہم نے تمہاری یہ تربیت کی تھی کہ تم ایک عورت ذات کی یوں تذلیل کرو، خدا کے بنائے گئے پاک رشتے کا یوں مذاق اڑاؤ؟ تم نے نکاح کی آڑ میں چھپ کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہا۔ بڑی اماں کی سخت آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ تم نے آج ہمارا سر جھکا دیا۔ اپنے پوتے کا نام لیتے ہوئے اپنا سر ہم فخر سے اونچا کرتے تھے، مگر تم نے یہ گھٹیا حرکت کر کے ہمارا سر شرمندگی سے نیچے جھکا دیا۔ زرخان سکندر، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ تم ہمارے پوتے ہو جس نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے۔ بڑی اماں زرخان کے سامنے کھڑی بول رہی تھیں، جبکہ زرخان ضبط سے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ بڑی اماں، لالا نے ایسا کچھ نہیں کیا، نکاح جھوٹا نہیں تھا، وہ تو حور کے منہ سے سچائی اگلوانے کے لیے میں نے ایسا بولا۔ بڑی اماں کو اپنے پیچھے سے حارث کی آواز سنائی دی تو بڑی اماں نے پلٹ کر حارث کی طرف دیکھا، جو ان کے سامنے ہاتھ باندھے سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ بڑی اماں حارث کی طرف دیکھتی ہوئی بولیں۔ نکاح جھوٹا نہیں ہے، اب اسے تھپڑ پڑے گا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا بڑی اماں۔ وہ بڑی اماں کو بتاتے ہوئے حارث کی آواز لڑکھڑائی اور اس کی بات سن کر بڑی اماں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ بہت اچھا ہوا ہے۔ چٹاخ! بڑی اماں نے تھپڑ اتنی شدت سے مارا تھا کہ اس تھپڑ کی آواز حویلی کے در و دیوار میں بھی گونجی تھی، جبکہ حارث اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں بڑی اماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجود تمام افرادوں کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ بغیرت انسان، اس نے تمہیں اپنا بھائی بولا تھا، بلکہ بھائی سے بڑھ کر کیا تمہارے ساتھ؟ تم نے کیسے اس کا یقین توڑ دیا؟ تم دونوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ سچائی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے؟ تم لوگوں نے اپنے اندازے کے مطابق اس لڑکی پر آ کے بہتان لگا دیا، بغیر سوچے سمجھے اس کے یقین کی دھجیاں اڑا دیں، اس کے سامنے یہ بول دیا کہ یہ نکاح جھوٹا تھا، وہ ہمیں دھوکہ دے رہی تھی۔ تو سنو تم دونوں، ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، دکھاوے میں اور مخلصی میں صاف فرق نظر آتا ہے۔ اس بچی کے پیچھے چاہے جو مرضی وجہ ہو، مگر اس نے یہاں پر رہ کر جو رشتے نبھائے ہیں وہ مخلصی سے نبھائے ہیں۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی کہ تم لوگوں نے ہماری پوتی کی روح کو چاک کیا؟ بڑی اماں ان دونوں کی طرف دیکھتی ہوئی سخت لہجے میں بول رہی تھیں۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں تم دونوں کو جان سے مار دوں۔ بڑی اماں ان کی طرف دیکھتی ہوئی دھاڑیں۔
اماں حوصلہ رکھیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سہزیب سکندر بڑی اماں کو کندھوں سے تھامتے ہوئے بولے، چھوڑو، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہماری طبیعت کو یہ جو تمہارے بیٹوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کا مداوع کون کرے گا؟ وہ ہماری پوتی ہے، وہ ہم سب کے درمیان 2 ماہ رہی، مگر اس نے ایک بار احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ہماری پوتی ہے۔ وہ چاہتی تو یہاں پر ہر چیز کو واضح کر سکتی تھی، ہم پر جتلا سکتی تھی کہ وہ ہماری پوتی ہے، اس حویلی کی بیٹی ہے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مجھے ہمیشہ اس کے قریب انچاہا احساس ہوتا تھا، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ہمارا ہی خون ہے۔ ان دونوں نے جو کیا ہے اس کے لیے میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر یہ دونوں میرے پوتے ہیں تو وہ میری پوتی تھی جس کے لیے ساری زندگی ترسی ہوں میں، اس کی شکل دیکھنے کے لیے پل پل مری ہوں میں۔ اور اس کے ساتھ ان دونوں نے کیا کیا؟ انہیں بولو سہزیب یہ یہاں سے چلے جائیں ورنہ ہم انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ بڑی اماں کی آنکھوں سے اب اشک بہنے لگے تھے، جبکہ بڑی اماں کو روتا دیکھ کر وہ دونوں تڑپ ہی اٹھے تھے۔ بڑی اماں، ان دونوں نے تڑپ کر بڑی اماں کو پکارا اور ان کی جانب بڑھنا چاہا۔ سہزیب ان سے بولو یہ دونوں چلے جائیں یہاں سے ورنہ ہم ان دونوں کی جان لے لیں گے۔ بڑی اماں اس شدت سے بولیں تو سہزیب سکندر نے ان دونوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ اماں آپ یہاں بیٹھیں، فاریہ جاؤ بیٹا جلدی سے پانی لے کر آؤ۔ سہزیب سکندر بڑی اماں کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولے تو فاریہ جلدی سے کچن کی طرف دوڑی اور پانی کا گلاس لے کر آئی۔ فاریہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھام کر سہزیب صاحب نے بڑی اماں کے لبوں سے لگانا چاہا، جو انہوں نے بری طرح جھٹک دیا۔ نہیں پینا ہمیں کچھ بھی، نہیں چاہیے ہمیں کچھ بھی۔ بڑی اماں اپنی پھولی ہوئی سانسوں سے بمشکل بول پائی تھیں، کیونکہ اتنا غصہ کرنے کے بعد ان کی سانسیں بری طرح سے پھول چکی تھیں۔ اماں اس طرح مت کریں، شیرازی سکندر بڑی اماں کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے بولے اور سہزیب سکندر کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لے کر بڑی اماں کے لبوں سے لگایا تو بڑی اماں نے 2 گھونٹ پانی پی کر گلاس کو پیچھے کیا۔ شیراز میرا بچہ، ہمیں معاف کر دو، ہم نہیں پہچان سکے کہ وہ ہماری پوتی ہے۔ اگر ہمیں تھوڑا سا بھی علم ہوتا تو آج ہم اس کے ساتھ ذرا سی بھی زیادتی نہ ہونے دیتے۔ بڑی اماں شیرازی سکندر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تھیں۔ اماں رو کیوں رہی ہیں؟ پلیز ایسا نہ کریں، خدارا چپ کر جائیں، آپ کیوں بار بار معافی مانگ رہی ہیں؟ اس کی پہچان چھپانے کو میں نے ہی اسے بولا تھا، یہ میرا حکم تھا، جو مان کر وہ یہاں پر آئی تھی اور یہاں پر رہ رہی تھی، وہ میرے حکم پر چل رہی تھی۔ اماں شیرازی سکندر بڑی اماں کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولے، زرخان نے اچھا نہیں کیا، وہ یہاں سے گئی ہے تو یقین مانو میرا دل کٹ رہا ہے۔ شیرازی اسے واپس لے آؤ، اتنے سال اس کے لیے تڑپ تڑپ کر گزارے ہیں، اب جب وہ سامنے آ گئی ہے تو اسے دور مت رہنے دو، اسے میرے پاس لے آؤ۔ شیرازی میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ اسے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گی۔ بڑی اماں شیرازی سکندر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو شیرازی سکندر کو شدت سے ان کی تڑپ محسوس ہوئی تھی۔ وہ یہ تو نہیں جانتے تھے کہ ان کی ماں اپنی پوتی کو دیکھنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے کتنا تڑپتی ہیں، لیکن جو تڑپ آج ان کے لہجے میں تھی وہ کچھ اور ہی تھی۔ بڑی اماں فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، حوصلہ رکھیں۔ ارحم جو تب سے چپ کھڑا تھا اب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے بڑی اماں کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیسے حوصلہ کروں میرا بچہ، میرے ہی 2 بچوں نے میری جان سے عزیز پوتی کو دھوکہ دیا ہے، میں کیسے یہ چیز برداشت کر لوں؟ سنا نہیں تھا تم نے، وہ بول کر گئی ہے کہ وہ کبھی دوبارہ حویلی نہیں آئے گی، وہ کبھی ہم لوگوں کو مڑ کر نہیں دیکھے گی۔ بڑی اماں ارحم کے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولیں تو ارحم نے بڑی اماں کا وہی ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بڑی اماں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ارحم نے بڑی اماں کو تسلی دینی چاہی، بڑی اماں کو کمرے میں چھوڑ کر آؤ اور انہیں ان کی میڈیسن بھی دینا تاکہ بڑی اماں تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ ارحم فاریہ اور لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو ان دونوں نے آگے بڑھ کر بڑی اماں کو نرمی سے تھاما اور انہیں ان کے کمرے کی جانب لے گئے۔ بڑی اماں کے جاتے ہی شیرازی سکندر بغیر کسی کی بھی طرف دیکھے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت وہ جس حال سے گزر رہے تھے یہ وہ یا ان کا خدا جانتا تھا، اور اس حال میں وہ کسی کو بھی جواب نہیں دے سکتے تھے، اس لیے انہوں نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ یہ سب اس حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرما۔ اماں جان اپنی آنکھیں بند کرتی ہوئی بولیں۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، زرخان تب سے ڈیرے پر ہی موجود تھا، وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ہلکان ہو رہا تھا، مگر اس کا غصہ تھا جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے شام کے 6 بجے کے قریب وہ حویلی میں داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زرخان کمرے کی ایک ایک چیز کو تہس نہس کر چکا تھا۔ اس وقت وہ کمرہ کوئی کھنڈر معلوم ہو رہا تھا، کمرے میں موجود ہر چیز وہ بے دردی سے توڑ چکا تھا۔ جب ساری چیزیں توڑ کر بھی اس کا دل نہ بھرا تو اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر شیشے کی ٹیبل پر دے ماری، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کافی زخمی ہو گیا اور ہاتھ سے خون بہنے لگا، جس کی زرخان کو بالکل پرواہ نہ تھی۔ زرخان کی آنکھوں کے سامنے بار بار حور کا چہرہ
آ رہا تھا، اس کا بدلتا روپ آ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے دانیال گھوم رہا تھا، جس طرح دانیال نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ زرخان کو یہ بات کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی اور یہی بات اس کا اشتعال بڑھانے کا سبب بن رہی تھی۔ وہ آگ بگولا ہوتے ہوئے ایک ایک چیز کو برے طریقے سے توڑ پھوڑ رہا تھا۔ زرخان کو حور پر بالکل شک نہ تھا، نہ ہی وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، کیونکہ اس کے کمرے میں ہر وقت کیمرے لگے ہوئے تھے اور وہ آسانی سے حور کو وہاں سے دیکھ لیتا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی کہ زرخان کو حور سے محبت ہو گئی تھی، مگر آج سے 4 دن پہلے جب حور کمرے سے نکل کر ناشتے کے لیے گئی تو زرخان نے صوفے کے پاس ایک ڈبی گری ہوئی دیکھی۔ اس نے وہ ڈبی اٹھا کر دیکھی تو وہ ڈبی لینس کی تھی۔ پہلے تو زرخان کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی کہ حور کے پاس لینس کیا کر رہے ہیں، اس نے تو کوئی لینس استعمال ہی نہیں کیے، مگر پھر یہ سوچتے ہوئے اگنور کر گیا کہ شاید یہ لائبہ یا فاریہ میں سے کسی کے ہوں گے۔ مگر پرسوں رات زرخان جب بڑی اماں کے کمرے میں ان کی طبیعت معلوم کرنے گیا تو بڑی اماں کی الماری میں سے اسے ایک فون برآمد ہوا۔ وہ الماری میں سے بڑی اماں کی دوائیاں دیکھ رہا تھا، کیونکہ حور کے آنے سے پہلے بڑی اماں کی دوائیاں الماری میں ہی موجود ہوتی تھیں۔ الماری کھولتے ہی وہ دوائیاں ڈھونڈنے لگا، دوائیوں کا ڈبہ تو نہ ملا، مگر دوائیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے ہاتھ ایک فون لگ گیا۔ وہ فون نیو برانڈ یا آج کے دور کا بالکل نہیں تھا، وہ فون کوئی بہت پرانے زمانے کا لگتا تھا۔ وہ ٹچ فون تھا لیکن وہ بہت پرانا سا تھا۔ زرخان نے فون کو الٹ سیدھا کر کے دیکھا، مگر اسے وہ فون بڑی اماں کا نہیں لگا اور دوسرا فون بڑی اماں کے پاس ہونا ناممکن تھا۔ زرخان نے اس فون کو آن کیا اور اس کا پاس ورڈ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں کھل سکا۔ اس نے وہ فون ایسے ہی اپنی جیب میں ڈال لیا اور بڑی اماں کے کمرے سے نکل آیا۔ پھر جب وہ اپنے آفس گیا تو اس نے وہ فون داؤد کو دیا تاکہ وہ اسے ان لاک کروا لائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس فون میں کیا ہے۔ ایک دن بعد داؤد وہ فون ان لاک کروا کے لے آیا تھا۔ رات کے وقت داؤد کی کال آئی تھی تو اس نے بتایا کہ فون آ چکا ہے، آپ چاہیں تو ابھی میں پہنچا دوں۔ زرخان کے حکم کے مطابق داؤد وہ فون رات میں ہی زرخان کو دے گیا تھا۔ زرخان کو وقت نہیں ملا، اس وجہ سے وہ فون کو نہیں دیکھ سکا، مگر جب صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کے پاس فون تھا تو اس نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر فون کو تلاش کیا تو اسے فون مل گیا۔ اس نے وہ فون آن کر کے دیکھا تو اس میں دانش نام کی بے شمار کالز تھیں، نام بھی سیف تھا اور صرف دانش ہی نہیں اور بھی کافی نمبرز تھے سے کال آئی بھی ہوئی تھی اور گئی بھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس فون میں کچھ بھی نہیں تھا۔ زرخان نے داؤد کو دوبارہ فون کیا اور اس فون کا تمام ریکارڈ نکالنے کا حکم دیا۔ داؤد کا فون آیا کہ تمام ریکارڈ نکل گیا ہے اور ریکارڈ کے تمام ڈیٹیلز آفس میں موجود ہیں۔ داؤد کی بات سن کر زرخان نے گاڑی اپنے آفس کی طرف موڑ لی، جبکہ اس کے ساتھ ارحم اور حارث بھی موجود تھے۔ آفس پہنچ کر جب زرخان نے یہ ریکارڈ دیکھا جس میں صاف پتہ چل رہا تھا کہ حور دانش سے ہی بات کر رہی ہے، مگر کیا بات کر رہی ہے یہ بات وہ معلوم نہیں کر سکے تھے، کیونکہ یہ کام بہت ہی شاطر دماغ سے کیا گیا تھا۔ اس کا سارا ریکارڈ نکلوانے کے بعد بھی زرخان ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو نہیں سن سکا تھا، مگر اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حور اپنے بھائی سے رابطے میں ہے، مطلب وہ 2 ماہ سے حویلی والوں کو اور اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ آخر کون ہو تم؟ کیوں آئی ہو میری زندگی میں حور بن کر؟ چاہتی کیا ہو تم آخر؟ تمہارا اصلی روپ ہے کون سا؟ تم میرے بھائی کی قاتل ہو، یہ بات تم نے خود تسلیم کی ہے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ زرخان سامنے پڑی ٹیبل کو ٹانگ مارتے ہوئے بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ اب شیرازی سکندر سے بات کرنے کا تھا، ان سے پوچھنے کا تھا کہ آخر حور کی اصلی پہچان کیا ہے اور وہ ہے کون، اس کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ زرخان سیڑھیاں اتر کر آیا تو سامنے ہی لاؤنج میں اسے حویلی کے تمام بات بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑی اماں کی طبیعت اب کچھ بہتر ہوئی تھی، اس لیے وہ خود ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھیں اور بڑی اماں کے باہر آنے سے سب لوگ بڑی اماں کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ شیرازی سکندر بڑی اماں کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار انہیں ایک ہی بات بول رہے تھے کہ وہ زیادہ ٹینشن نہ لیں، زیادہ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرخان پر نظر پڑتے ہی بڑی اماں نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا اور یہ چیز زرخان کو کسی کانٹے کی طرح اپنے سینے پر چبھی تھی۔ وہ کچھ بھی برداشت کر سکتا تھا لیکن بڑی اماں کی بے رخی نہیں۔ السلام علیکم چچا جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ زرخان شیرازی سکندر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو انہوں نے نظر اٹھا کر زرخان کی طرف دیکھا جو بالکل ان کے سامنے کھڑا تھا۔ بولو کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ سن رہا ہوں میں۔ شیرازی سکندر کے لہجے میں وہ چیز نہیں تھی جو زرخان آج تک دیکھتا آیا تھا۔ ان کا لہجہ آج سخت تھا اور ان کے لہجے میں بے رخی بھی شامل تھی۔ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ زرخان ان کی بے رخی کا کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے بولا، نہیں یہیں پر کرو سب کے درمیان۔ شیرازی سکندر اس کی جانب دیکھتے ہوئے سپاٹ انداز میں بولے، جبکہ حویلی سے
حویلی کے سے اندر آتا حارث بھی ان کی یہ بات سن چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ایسے ہی صحیح، زرخان شیرازی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور سامنے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ مجھے حور کی حقیقت جاننی ہے۔ زرخان نے بغیر کسی بات کو گھمائے پھرائے سیدھی بات سامنے رکھی۔ کیوں، تمہیں اس لڑکی کی حقیقت کیوں جاننی ہے جسے تم نے اپنا نکاح تک جھوٹا قرار دیا ہے؟ شیرازی سکندر زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ان کا لہجہ ابسرڈ تھا، کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس حویلی میں وہ کیوں بھیجی گئی، اس حویلی میں آنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا۔ مجھے جاننا ہے کہ حور کا اصل چہرہ کیا ہے، وہ حقیقت میں کون ہے۔ زرخان نے پھر سے صاف گوئی کی تو شیرازی سکندر نے تندیا مسکراہٹ کے ساتھ زرخان کی طرف دیکھا۔ تمہیں پھر پتہ ہے کہ میری بیٹی کون ہے؟ یقیناً نہیں پتہ ہوگا، اس لیے تو میرے سامنے بیٹھے پوچھ رہے ہو۔ خیر، یہاں بیٹھے تمام افراد کا حق ہے کہ وہ اس کے بارے میں جانیں، تاکہ سب کو اندازہ ہو کہ انہوں نے کیا کھویا ہے، خاص کر تمہیں اندازہ ہو کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کس ہیرے کو دفن کیا ہے۔ شیرازی سکندر کا لہجہ بھسم کر دینے والا تھا۔ شیرازی سکندر نے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں سے ایک USB نکالی جو ایک چھوٹی سی چپ کی شکل میں تھی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے آسانی سے اپنے والیٹ میں چھپا کر رکھا جا سکتا تھا۔ ادھر آؤ گڑیا، شیرازی سکندر نے لائبہ کو اپنے قریب بلایا تو وہ چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ یہ لو، اسے جا کر LED میں لگاؤ۔ شیرازی سکندر نے وہ چپ لائبہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا تو اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے قدم LED کی جانب بڑھائے اور وہ چپ LED میں اسے اٹیچ کر کے ریموٹ اٹھایا اور LED آن کی۔ ریموٹ لے کر وہ چلتی ہوئی شیرازی سکندر کے پاس آئی اور ریموٹ ان کی جانب بڑھایا، کیونکہ اس چپ کے آگے فنکشنز کا لائبہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ ریموٹ تھام کر شیرازی سکندر نے اس چپ کو آن کیا اور اب ان کے سامنے ایک فائل شو ہو رہی تھی۔ اس فائل پر کلک کرتے ہی پہلے اسکرین بالکل بلیک آئی، مگر پھر ایک آرمی کا ٹیگ آیا جس پہ پاک آرمی لکھا تھا۔ اسکرین پر ایک ویڈیو چلنا سٹارٹ ہوئی جس کے شروع پر یہ الفاظ لکھے تھے: "This is our secret agent number 108. This is our brave agent who has controlled all the army forces community." اس ویڈیو پر یہ الفاظ لکھے بھی آ رہے تھے اور ساتھ ساتھ اسے کوئی بول بھی رہا تھا: "Our brave young secret agent army officer Major Justice Hurulin Sikandar." یہ فقرہ آتے اگلے ہی لمحے LED کی بڑی اسکرین پر اینا کی ایک تصویر نمودار ہوئی، جسے دیکھتے ہی وہاں پر موجود تمام افراد کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ اینا اپنے یونیفارم میں ملبوس فل بلیک یونیفارم، جس کے دونوں کندھوں پر چمکتے ستارے موجود تھے، سینے کے دائیں جانب چمکتا روشن نام تھا جس پر صاف واضح دکھائی دے رہا تھا کہ ہورولین سکندر لکھا ہوا ہے۔ چہرے کے گرد کالا حجاب تھا، جبکہ سر پر چمکتے ستارے والی کیپ موجود تھی۔ وہ کوئی عام آرمی آفیسر نہیں تھی، بلکہ وہ تمام آرمی آفیسرز کی سینئر تھی۔ اس تصویر میں اس نے اپنی آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے ہوئے تھے اور وہ دوسری جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اسکرین پر ایک اور تصویر روشن ہوئی جس میں وہ اپنے آفس میں موجود اپنی کرسی کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ آفس اتنا شاندار اور خوبصورت تھا، اس کی پشت پر اس کی لاتعداد ٹرافیاں، سرٹیفکیٹس دیوار پر لگے ہوئے تھے۔ چہرے پر سنجیدگی اور گرین آنکھوں میں چمک تھی۔ اسے دیکھتے ہی زرخان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ دوسری تصویر کے بعد تیسری تصویر روشن ہوئی جس میں ایک بہت بڑا آرمی گراؤنڈ دکھائی دے رہا تھا اور وہ سارا گراؤنڈ آرمی آفیسر سے بھرا پڑا تھا۔ وہ سب قطاروں میں سینہ چوڑا کیے کھڑے تھے، جبکہ ان سب کے سامنے ہورولین کھڑی انہیں کچھ بول رہی تھی۔ تیسری تصویر کے بعد چوتھی تصویر روشن ہوئی جس میں اینا اور دانیال فل بلیک کاسٹیوم میں موجود اپنے ہاتھوں میں گن لیے کھڑے تھے اور ان کے ٹھیک پیچھے کوئی فیکٹری نما چیز جل رہی تھی، جیسے وہاں پر بری طرح آگ لگا کر اسے جلایا ہو، اور تصویر دیکھنے سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ کام کرنے والے یہ دونوں ہی ہیں۔ اگلی تصویر روشن ہوئی تو اس میں اینا مسکرا رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے بہت سے بچے کھڑے آرمی یونیفارم میں موجود تھے۔ دیکھنے سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ان سب کو آرمی یونیفارم میں اینا نے تیار کیا ہو۔ تصویریں آگے بڑھتی جا رہی تھیں، جبکہ وہاں پر موجود تمام افراد بغیر پلکیں جھپکائے LED کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ چیز ناقابل اعتبار تھی کہ جو حور ان کے درمیان رہ کر گئی ہے وہ اتنی ظالم، بے رحم اور سفاک آرمی آفیسر ہے جو دشمنوں کو کسی کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل کر رکھ دیتی تھی۔ تصویریں ختم ہونے کے بعد اسکرین پر ایک ویڈیو چلنے لگی۔ اس ویڈیو میں کنٹرول روم دکھائی دے رہا تھا جس میں تمام آرمی آفیسرز کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے کنٹرول روم کو دیکھ رہے تھے، جب اچانک ایک الارم بجنے لگا: Enemy plane has entered the border of Pakistan. Agent 108, prepare quickly. ایک آرمی آفیسر اپنے کانوں میں ہیڈ فونز لگائے ہوئے بولا جب ایک کمرے سے اینا دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ اس وقت وہ کسی اور یونیفارم میں موجود تھی۔ یونیفارم کے دائیں جانب ایک ستارہ بنا ہوا تھا۔ اینا دوڑتی ہوئی ایک گیراج نما جگہ پر داخل ہوئی جہاں پر سیارہ اس کے لیے تیار کھڑا کیا گیا تھا۔
اینا کو دیکھتے ہی وہاں موجود آفیسرز نے سیارے میں بیٹھنے کے لیے یونیفارم اینا کے آگے بڑھایا تو اینا جلدی سے وہ یونیفارم پہن کر تیاری کے اندر بیٹھی۔ طیارہ آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگا اور کچھ ہی پلوں میں وہ آسمان میں اڑ رہا تھا۔ ایجنٹ 108 آر یو لسننگ آر پلین ہیز ایوالوڈ، ایک آفیسر اپنے مائک میں بولا تو اسکرین پر اینا کی ویڈیو شو ہونے لگی جو طیارے کے اندر لگے کیمرے سے دکھائی دے رہی تھی۔ اینا کا چہرہ سیارے کے اندر لگی مشین سے مکمل ڈھانپا ہوا تھا جبکہ اس کی پوری توجہ سیارہ اڑانے کی طرف تھی۔ یس آئی ایم لسننگ اینڈ مائی پلین از ان دا رائٹ پلیس، دا اینیمی پلان از رائٹ ان فرنٹ آف می، آئی ایم اباؤٹ ٹو فائر۔ اینا کی آواز کنٹرول روم کے تمام اسپیکرز میں گونجی۔ ایجنٹ 108 ویئر یو آر اینڈ ویئر یو آر ٹرائنگ ٹو فائر فرام از ناٹ دا رائٹ پلیس، اٹ کین آلسو ڈیمیج یو۔ وہ آفیسر اینا کو سمجھاتے ہوئے بولا کہ جہاں وہ سیارے کو فائر کرنے کا بول رہی ہے وہاں پر اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ مائی لائف ایٹ آل، آئی اونلی کیئر اباؤٹ مائی کنٹری اینڈ آئی اسٹارٹیڈ فائرنگ اوور اینڈ اوور اگین۔ اینا نے بولتے ہی اس طیارے پر فائر چھوڑے تھے۔ پہلے 2 فائر ہونے پر تو وہ طیارہ ڈگمگایا اور اس طیارے نے جوابی کارروائی کی جس کے فائر سے اینا بہت مشکل سے بچی تھی۔ اینا نے پھر سے ایک فائر کیا جو اس طیارے کے پچھلے پر پہ جا لگا مگر چوتھے فائر پر وہ سنبھل نہ سکا اور وہیں پر تباہ ہو گیا۔ دا پلین از گون، ناؤ ٹیک دا وے بیک، ایک آفیسر اپنے مخصوص مائک میں بولا تو اینا نے ہاتھ کی 2 انگلیاں کیمرے کے سامنے کرتے ہوئے گھمائیں۔ یہ اس کا اشارہ تھا کہ جو وہ انہیں دے رہی تھی۔ اس اشارے کو سمجھتے ہوئے ان آفیسرز نے اپنے کانوں سے مائک اتارے اور چلتے ہوئے کنٹرول روم سے باہر آ گئے جہاں پر اینا اپنے طیارے کو لینڈ کرنے والی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اینا کا طیارہ واپس لینڈ ہوا تو طیارہ رکتے ہی اینا ایک سیارے سے نکل کر باہر آئی، اپنے چہرے سے ہیلمٹ اتارا اور ایک لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ آگے ہی تمام آفیسرز کھڑے مسکرا کر اسے ویلکم کر رہے تھے کیونکہ وہ موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ جہاں اتنا خطرہ تھا وہاں وہ دشمنوں کو جہنم نصیب کر کے آئی تھی، ان کے سیارے کو پوری طرح نیست و نابود کر کے آئی تھی کیونکہ اسے اپنی جان سے زیادہ اپنا وطن عزیز تھا۔ ابھی ویڈیو چل ہی رہی تھی جب شیرازی سکندر نے ریموٹ سے LED کو بند کر دیا اور ایک نظر سب کے چہروں کی طرف دیکھا جن کے چہروں پر اتنی بے یقینی تھی کہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ حقیقت ہے۔ یہ ہے میری بیٹی، سیکرٹ ایجنٹ 108 سینئر آرمی آفیسر آف جسٹس حورالعین سکندر۔ شیرازی سکندر فخر سے اپنا سر اونچا کرتے ہوئے بولے۔ آرمی آفیسر زرخان کے منہ سے بے آواز الفاظ نکلے، وہ بھی ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھا۔ اس کی حور جو بہت معصوم اور بہت سیدھی سادی تھی، اس کے پیچھے اتنی اسٹرانگ پاور تھی وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ جو لڑکی اس کے سامنے 2 مہینے رہی ہے وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ سینئر آرمی آفیسر ہے، ہماری حورالعین آرمی آفیسر ہے۔ بڑی اماں شیرازی سکندر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو انہوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ میں قربان جاؤں اپنی بچی کے، بن ماں کے بچی اتنی سخت کیسے بن گئی؟ بڑی اماں کی آنکھوں میں تیزی سے نمی تیرنے لگی تھی۔ اماں وہ سخت نہیں ہے، یقین مانیں، میں اپنی بچی کو آج تک جتنا سمجھ سکا ہوں اسے وہ سخت نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک ڈری سہمی بچی موجود ہے جو آج بھی اپنے باپ کی محبت کو ترستی ہے۔ میں اسے کبھی محبت کبھی توجہ نہیں دے سکا۔ اماں میری بچی میری سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی تربیت معاشرے کے حساب سے خود کی ہے۔ اماں آپ جانتی ہیں کہ وہ کتنی مضبوط ہے، وہ اتنی مضبوط ہے کہ دشمنوں کا سر دھڑ سے الگ کرتے ہوئے اسے ذرا خوف نہیں آتا۔ پچھلے 5 سال سے اس نے ایسی ٹریننگز لی ہیں کہ وہ ایک سخت جان بن چکی ہے۔ اس پر تو لگنے والی گولی بھی اثر نہیں کرتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے پاکستان کے کتنے غداروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، آج تک اسے کوئی نہیں دیکھ سکا مگر پردے میں رہ کر بھی اس نے پاکستان کے دشمنوں کو جڑ سے اکھاڑا ہے۔ اماں میری بچی محبتوں کے لائق تھی مگر میری غلطیوں نے اس سے محبت تو کیا شفقت بھی چھین لی۔ میں اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پاتا، میں اپنی بیوی کے سامنے بھی نظریں نہیں اٹھا پاتا۔ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں اماں کہ روز محشر جب وہ مجھ سے پوچھے گی کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا۔ اماں میں جانتا ہوں کہ میری مجبوری تھی مگر مجبوریوں کی آڑ میں نے اسے مکمل بھلا دیا تھا۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھو دیا ہے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی کبھی اولاد کے منہ سے باپ نام کا لفظ نہیں سنا۔ وہ یہاں پر آئی تھی، اس نے رشتے نبھائے ہیں اماں، وہ رشتوں کے معاملے میں کھوٹ نہیں رکھ سکتی، وہ آپ سب کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس نے یہاں پر رہ کر رشتے نبھائے ہیں مگر جو ان دونوں نے اس کے ساتھ کیا ہے نا، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے لیے یہ میری اولاد کے برابر تھے لیکن جو انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے یہ ہمیشہ میرے گنہگار رہیں گے۔ شیرازی صاحب سامنے بیٹھے زرخان اور حارث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے تو حارث کا سر شرمندگی سے جھک گیا جبکہ زرخان صرف انہیں ہی دیکھے جا رہا تھا۔
اس وقت پتہ نہیں اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اماں، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بھی عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزارے، مگر اس نے اپنی زندگی خود مشکل بنائی ہے۔ اماں دیکھیں، یہ جو دھوکہ اسے آج ملا ہے نا، میں کہہ سکتا ہوں، میں محسوس کر سکتا ہوں کہ یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مگر وہ کچھ بول کر نہیں گئی، وہ خاموشی سے یہاں سے چلی گئی۔ اماں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر وہ نہ آئی تو میں اسے واپس کیسے لاؤں گا؟ اس کے ارادے بہت مضبوط ہیں اماں، وہ جو ایک بار بول دے وہ کبھی نہیں پلٹتا۔ شیرازی سکندر کے لہجے میں بے بسی تھی، وہ مکمل بے بس بیٹھے سر جھکائے بول رہے تھے، میرا بچہ۔ اماں نے تڑپ کر شیرازی سکندر کے سر کو چوما تھا، مگر اس درد کو کوئی کیسے محسوس کر رہا تھا جو اپنی بیٹی کی خاطر ان کے دل میں اٹھ رہا تھا۔ مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی چچا جان، چلیں اٹھیں، آئیں ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ارحم جو کب سے شیرازی سکندر کے چہرے پر نظر آنے والی تکلیف کو نوٹ کر رہا تھا، اب ان کے تاثرات مزید بڑھتے دیکھ کر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، مگر یہ کیا؟ ان کا جسم تو ٹھنڈا پڑ رہا تھا چچا جان۔ ارحم نے شیرازی سکندر کو پکارا جو اب اپنا ایک ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھے تکلیف سے سختی سے آنکھیں میچ گئے تھے۔ ہٹو پیچھے، زرخان آگے بڑھا تھا، چچا جان آنکھیں کھولیں، چچا جان اٹھیں، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ آنکھیں کھولیں چچا جان۔ زرخان شیرازی صاحب کا گال تھپتھپاتے ہوئے انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ تکلیف سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر سب ہی تڑپ اٹھے تھے، ان کے چہرے پر بے حد پریشانی کی لہر دور اٹھی تھی۔ زرخان اور ارحم نے شیرازی سکندر کو سہارا دے کر جلدی سے اٹھایا اور گاڑی کی جانب دوڑ لگائی، کیونکہ ان کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اینا اس وقت کرسی سے ٹیک لگائے سر کو کرسی کی پشت پر گرائے آنکھیں موندے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام لمحات گھوم رہے تھے جو پاکستان میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک وہ گزار چکی تھی، اور ان سب میں زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ تھے جو کچھ ہی دیر پہلے وہ دیکھ کر آئی تھی۔ اینا کو اپنے قریب سے دانیال کی آواز سنائی دی تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دانیال کی طرف دیکھا جو کافی کا مگ اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ اینا نے وہ کافی کا مگ تھاما اور سیدھی ہو کر بیٹھی تو دانیال بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ دانیال اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تم پاکستان کب آئے؟ دانیال کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اینا نے دانیال سے سوال کیا۔ کچھ گھنٹوں پہلے ہی انکل کے ساتھ ہی پاکستان لوٹا تھا، سوچا تمہیں سرپرائز دوں گا۔ دانیال اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کام ختم ہو گیا جو بولا تھا؟ اینا دانیال کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں ہو گیا تھا، اور ساری فائلز بھی تیار کر کے لے آیا ہوں، جو نقشے بنانے کے لیے تم نے بولا تھا وہ نقشے بھی تیار ہیں، اب صرف ہمیں ایکشن لینا ہے۔ دانیال کافی کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ اینا اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور دانیال اینا کے سامنے دوبارہ وہ بات دہرا کر اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے وہ بھی اپنے لہجے کو مطمئن کرتا اسے جواب دینے لگا۔ دانیال کی بات سن کے اینا نے صرف جواب میں سر ہلایا تھا۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ ہی وقت ہوا تھا جب دانیال کا فون بجنے لگا۔ دانیال نے فون اپنے سامنے کیا تو اب ایک آفیسر کی کال تھی جو ان کے ساتھ ہی پاکستان آیا تھا۔ دانیال نے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگایا۔ واٹ؟ دانیال مقابل کی بات سن کر پریشانی کے عالم میں بولا۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ ایڈریس سینڈ کرو، ہم ابھی پہنچتے ہیں۔ دانیال نے بولتے ہی کال کاٹ دی، جبکہ دانیال کو ایسے بات کرتا دیکھ کر اینا بھی پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اینا انکل کو ہارٹ پین شروع ہوا ہے اور وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ دانیال اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی نکالو، میں ابھی آ رہی ہوں، اینا بولتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہ سب پچھلے 1 گھنٹے سے ایمرجنسی روم کے باہر کھڑے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ اندر سے ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ شیرازی سکندر کس حال میں ہے اور انہیں کیا ہوا ہے ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ڈاکٹر کو ایمرجنسی روم سے باہر آتا دیکھ کر شاہنواز سکندر نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ جی سب کچھ ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں، بہت زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے انہیں ہارٹ پین ہوا تھا، مگر آپ سب کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، اگر دوبارہ انہیں اسی کنڈیشن سے گزارا گیا تو انہیں ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے۔ انہیں ٹینشن سے دور رکھیں تاکہ یہ ریلیکس رہیں اور کسی بھی بات کو اپنے دماغ پر حاوی نہ کر سکیں۔ کچھ ہی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، انہیں ہوش بھی آ چکا ہے، کچھ دیر میں آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولتے ہوئے اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا، جبکہ سب نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ شیرازی صاحب کو کچھ نہیں ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی انہیں وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب انہیں کچھ آرمی آفیسر سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان آفیسرز کو دیکھ کر سہزیب سکندر اٹھے اور جا کر ان سے بات چیت کرنے لگے، کیونکہ یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ شیرازی سکندر ایک میجر ہیں اور ان کی پل پل کی خبر ان کے آرمی آفیسرز کو بخوبی رہتی ہے۔ یقیناً ان کی طبیعت کا سن کر ہی وہ سب یہاں پر موجود تھے، ویسے بھی وہ ایک آرمی آفیسر تھے اور ایک آرمی میجر کی جان کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہمیشہ آرمی آفیسرز
موجود ہوتے تھے۔ السلام علیکم سر۔ زرخان کو ہاسپٹل میں موجود دیکھ کر ان سب آفیسرز نے زرخان کو ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ سب یہاں خیریت؟ زرخان ان آفیسرز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جی سر، میجر شیرازی سکندر کی جان کو خطرہ ہے اور ہم انہیں ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے سر، اور ویسے بھی یہ ہاسپٹل ہے، پبلک پلیس ہے، اس لیے ہمارا یہاں ہونا زیادہ ضروری ہے۔ وہ آفیسر زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو زرخان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی تہذیب سکندر اور شاہ نواز سکندر ان آفیسر سے کچھ بات چیت کرنے میں مصروف تھے جب ایک آفیسر وہاں پر آیا۔ آفیسرز بی الرٹ۔ اس نے ان آفیسرز کی طرف دیکھ کر صرف یہی الفاظ بولے تھے، اور یہ الفاظ سنتے ہی وہ سب آفیسرز الرٹ ہو کر دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان آفیسرز کے ایک دم سے الرٹ ہو جانے پر وہاں پر موجود ارحم، شاہ نواز سکندر اور تہذیب سکندر نے حیرانگی سے انہیں دیکھا تھا، جبکہ زرخان کے لیے یہ بات بالکل عام تھی، کیونکہ وہ بھی ایک ایسی ہی شخصیت رکھتا تھا جسے دیکھ کر روز آفیسرز الرٹ ہو جایا کرتے تھے۔ آفیسرز بالکل الرٹ کھڑے آنے والی شخصیت کے منتظر تھے، جبکہ زرخان اور باقی سب کی نظریں بھی سامنے کوریڈور کی طرف تھیں جہاں سے شاید کوئی آنے والا تھا۔ ابھی ان سب کی نظریں سامنے ہی تھیں جب اس کوریڈور میں اینا اور اس کے ساتھ دانیال داخل ہوئے۔ وہ بالکل سیدھی راہداری سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے۔ دونوں نے بلیک کاسٹیوم پہنے تھے، سر پر ہوڈی موجود تھی، چہرے پر بلیک ماسک۔ وہ مکمل اپنی پہچان چھپائے ہوئے تھے، بغیر ادھر ادھر دیکھے وہ سیدھا چلتے آ رہے تھے۔ قریب پہنچنے پر انہیں آفیسرز نے سلوٹ کیا، جبکہ اینا نے ایک نظر آفیسرز کی طرف دیکھا اور دوسری نظر دائیں جانب کھڑے شاہ نواز اور تہذیب سکندر کی طرف دیکھا، جو زرخان اور ارحم کے پیچھے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر اینا نے سر کے اشارے سے سلام کیا۔ گرین آنکھوں میں بلا کی سختی تھی، جبکہ چہرہ مکمل چھپا ہوا تھا۔ اینا کو دیکھ کر زرخان کے سامنے تمام دلدل کھل گیا۔ اینا وہی لڑکی تھی جس کے پیچھے یہ 2 مہینوں سے پاگل ہوا پھر رہا تھا، جسے ڈھونڈ رہا تھا، جگہ جگہ اپنے آرمی چھوڑ رکھے تھے۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے ڈھونڈنے کے لیے زرخان سکندر نے دن رات ایک کیا ہوا تھا، اور وہی لڑکی اس کے گھر میں، اس کے کمرے میں، اس کے بےحد قریب موجود تھی۔ زرخان کے سامنے حورالعین سکندر آج کھل کر آ گئی تھی۔ زرخان صرف اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، جبکہ اینا نے ایک غلط نگاہ بھی اس پر ڈالنا پسند نہیں کی تھی۔ وہ چلتی ہوئی سیدھی ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہو گئی، جبکہ دانیال بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ اینا جیسے ہی ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوئی، 2 آفیسرز ڈاکٹر کے کیبن کے آگے دائیں بائیں جانب کھڑے ہو گئے، جبکہ باقی بھی آفیسرز وہاں پر ابھی تک ویسے ہی کھڑے تھے جیسے کھڑے ہونے کا انہیں بولا گیا تھا۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے اور انہیں کمرے میں بھی شفٹ کر دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو ان سے مل سکتے ہیں، ایک نرس زرخان کے قریب آتے ہوئے بولی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، ارحم اس نرس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ ان چاروں نے قدم شیرازی سکندر کے کمرے کی جانب بڑھائے تھے جہاں انہیں شفٹ کیا گیا تھا۔ یہ شیرازی سکندر کے فائل ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتی ہیں کہ ہم ماشاءاللہ سے وہ کتنے ایکٹیو اور مضبوط انسان ہیں۔ انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، مگر آج جیسے انہیں ہارٹ پین شروع ہوا ہے، ان کا دل تھوڑا کمزور ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایک دم بہت زیادہ سٹریس لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا بی پی بھی شوٹ کر گیا تھا۔ اگر آپ ان کی صحت کا خیال رکھیں اور انہیں کسی بھی ذہنی سٹریس سے دور رکھیں تو یہ صحت یاب رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کرتے اور دوبارہ وہ اسی کنڈیشن سے گزرتے ہیں تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر انہیں ہارٹ پین نہیں ہوگا، پھر انہیں میجر ہارٹ اٹیک ہوگا۔ وہ ڈاکٹر اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جی ڈاکٹر، ہم بہت خیال رکھیں گے، آپ میڈیسن لکھ دیں۔ دانیال سامنے بیٹھے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے انہیں میڈیسن لکھ دی، اور ڈاکٹر کی مکمل ہدایات لینے کے بعد وہ دونوں ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکل آئے۔ اینا تم جاؤ، انکل سے ملو، ان کی طبیعت کا پوچھو، میں آفیسرز کو کچھ کر کے آتا ہوں۔ دانیال اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو انہوں نے فقط سر ہلایا اور اس کمرے کی جانب چل دی جہاں شیرازی سکندر کو شفٹ کیا گیا تھا۔ چچا جان، بڑی اماں بہت پریشان ہو گئی تھیں، آپ نے تو سب کو ہی پریشان کر دیا، یہ کیا بستر مل کے بیٹھ گئے ہیں، جلدی سے اٹھیں اور ہم گھر چلتے ہیں، بڑی اماں وہیں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ارحم شیرازی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ وہ اب بالکل ٹھیک تھے، بس انہیں تھوڑی تھوڑی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں چلو، ہاسپٹل رہنے کا میرا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، شیرازی سکندر ارحم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں، ابھی آپ نہیں جا سکتے، یہ جو ڈرپ لگی ہے یہ ختم ہوگی تبھی آپ جا سکتے ہیں، ویسے بھی ڈاکٹر نے ہدایت کی ہے کہ آپ کو 2 سے 3 گھنٹوں بعد ہی ڈسچارج کیا جائے گا۔ زرخان شیرازی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو شیرازی سکندر اسے سرے سے نظر انداز کر گئے۔ زرخان نے ان کا نظر انداز کرنا بہت مشکل سے ضبط کیا تھا۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ایک ڈاکٹر شیرازی سکندر کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے کیا محسوس کرنا ہے ڈاکٹر، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ڈسچارج پیپرز تیار کر دیں تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ سکندر ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ شیرازی سکندر ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے،
ڈاکٹر انہیں دیکھ کر مسکرا دیے۔ ہم جانتے ہیں میجر صاحب کہ آپ جیسے نوجوانوں کو اگر تکلیف ہو بھی تو آپ محسوس نہیں کرتے، لیکن زندگی اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اسے سلامت رکھنا ہم سب پر فرض ہے، اور آپ اپنی صحت پر دھیان دیا کریں۔ ویسے تو آپ بالکل ٹھیک ہیں، مگر پھر بھی آپ کو اپنی صحت پر دھیان دینا پڑے گا۔ ڈاکٹر کے بات سن کر شیرازی سکندر نے تعصب سے سر جھٹکا۔ وہ اب انہیں کیا بتاتے کہ انہیں صحت کی نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی ضرورت ہے۔ ابھی شیرازی سکندر یہی سوچ رہے تھے کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اینا اندر داخل ہوئی۔ اینا کو اپنے سامنے دیکھ کر شیرازی سکندر کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ آئیں مس شیرازی، آپ کے والد اب بالکل ٹھیک ہیں، ہم ان کے ڈسچارج پیپرز تیار کرواتے ہیں اور 1 گھنٹے میں انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ آپ نے ان کے کھانے پینے کا اور ان کی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو ڈاکٹر کو اینا کا نام لیتے دیکھ کر سب نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اینا کی طرف دیکھا تھا، جو اب بھی اسی حلیے میں تھی انہوں نے اسے باہر دیکھا تھا۔ جی شکریہ، جس میں انہوں نے اسے باہر دیکھا تھا۔ جی شکریہ، اینا ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی اینا نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں بیڈ پر شیرازی سکندر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی ٹھیک بیڈ کے سامنے آئی اور دونوں ہاتھ اپنی کمر پر باندھ کے انہیں بغور دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا تھا مسٹر شیرازی؟ اینا شیرازی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ کمرے میں موجود باقی شخصیات کو وہ سرے سے نظر انداز کر چکی تھی۔ ادھر آؤ، میرے قریب آ کے بیٹھو۔ شیرازی سکندر اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بات کو مت گھمایا کریں مسٹر شیرازی۔ اینا شیرازی سکندر کی بات کو نظر انداز کرتی انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ اس کے سوال کو اگنور کر چکے تھے، جو اینا کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ بوڑھا باپ ہوں تمہارا، اب تو ہڈیاں بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، ظاہر سی بات ہے جب اولاد دکھ دے گی اور مجھ سے دور رہے گی تو ایسی تکلیف تو آتی ہی رہے گی۔ اب بھی تم میری بات نہ مان کر میرا ہی نقصان کر رہی ہو۔ شیرازی سکندر اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو اینا نے ایک سر سانس ہوا کے سپرد کیا۔ مسٹر شیرازی، اب آپ مجھے پزل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اینا شیراز سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ ادھر آ کر بیٹھو میرے سامنے۔ شیرازی سکندر اینا کو اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے تو اینا چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور پاس والی کرسی کو تھوڑا آگے گھسیٹ کر ان کے نزدیک ہی بیٹھ گئی۔ اب آپ مجھے میرے سوال کا جواب دینا پسند کریں گے؟ اینا شیرازی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جوابات دوں گا، مگر اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ شیرازی سکندر اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، کہاں؟ میں نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ اس نے پوچھنا ضروری سمجھا، حویلی۔ شیرازی سکندر نے ایک لفظ جواب دیا، ایسا ممکن نہیں۔ اینا اپنے سر سے ہوڈی ہٹاتے ہوئے بولی، آپ بے شک میرے کسی سوال کا جواب مت دیں، لیکن میں حویلی ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اینا اپنے چہرے سے ماسک ہٹاتے ہوئے بولی تو کچھ فاصلے پر بیٹھے زرخان نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ ویسی ہی تھی، خوبصورت ترین، مگر اس کی آنکھوں کا سبز رنگ اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ تمہیں حویلی چلنا ہوگا اینا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شیرازی سکندر کے لہجے میں ایک دم سنجیدگی آئی تھی۔ میں کسی صورت وہاں نہیں جاؤں گی، آپ میرا ضبط مت آزمائیں۔ اینا نے شیرازی سکندر کو دوبارہ سمجھانا چاہا، جبکہ ان کے کچھ فاصلے پر بیٹھے سہزیب سکندر اور شہنواز سکندر، زرخان اور ارہم کو ان کی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں اٹالین زبان میں بات کر رہے تھے، اس لیے وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو اگلی بار مجھے دوبارہ اسی حالت میں دیکھنے کے لیے تیار رہنا۔ شیرازی سکندر کے لہجے میں اب سختی تھی، جبکہ اس بار انہوں نے اٹالین زبان بالکل استعمال نہیں کی تھی۔ آپ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں مسٹر شیرازی، اینا خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی، جبکہ آہستہ آہستہ ہونے والی گفتگو میں اس کے چہرے پر سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم کچھ بھی سمجھ لو، مگر یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شیرازی سکندر اینا کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولے، آپ غلط کر رہے ہیں۔ اینا اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچتے ہوئے بولی، میں صحیح کر رہا ہوں اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ ابھی اور اسی وقت شیرازی سکندر بے حد سنجیدگی سے بول رہے تھے، جبکہ دونوں باپ بیٹی کو ایسے بات کرتا دیکھ کر سہزیب سکندر تھوڑا پریشان ہوئے تھے، کیونکہ اب شیرازی سکندر اردو زبان میں بات کر رہے تھے، جبکہ اینا نے ابھی تک صرف اٹلی ہی بولی تھی۔ اس نے ایک بار بھی وہ الفاظ نہیں بولے تھے جو اردو زبان کے ہوں یا سامنے موجود شخص کو سمجھ آتے ہوں۔ میں آپ کے خاندان والوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، پھر آپ مجھے وہاں کیوں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ اینا اپنے اشتعال پر قابو پاتی شیرازی سکندر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، تم سے کس نے بولا ہے کہ تم میرے خاندان والوں سے رشتہ رکھو؟ تم وہاں صرف میری خاطر جاؤ گی۔ شیرازی سکندر اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ان کا لہجہ اب نرم تھا، میں وہاں نہیں جا سکتی، آپ
اس بات کو چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا۔ اینا ابھی بھی اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم وہاں نہیں جا سکتی تو بھول جانا کہ تمہارا کوئی باپ بھی ہے، اور اگلی بار اس ہاسپٹل میں میری خیریت پوچھنے نہیں بلکہ میری لاش لینے آنا۔ شیرازی سکندر کا لہجہ اب جلا دینے والا تھا۔ شیرازی سکندر کی بات سن کر اینا نے اپنی سرد نظریں اٹھا کر شیرازی سکندر کی طرف دیکھا۔ شیرازی سکندر نے اسے کبھی باپ والا پیار اور محبت نہیں دی تھی، ہمیشہ اس سے دور رہے تھے، مگر تھے تو وہ اس کے باپ ہی نا۔ اس کے دل میں ہمیشہ اپنے باپ کے لیے عزت اور احترام قائم تھا، اور اس میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اور باپ کے مرنے کی بات سن کر ایسی کون سی بیٹی ہوتی ہے جو خاموشی سے بیٹھی رہیں؟ آپ غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں مسٹر شیرازی۔ اینا کی آواز میں اب سختی تھی، مگر اس کا لہجہ گستاخانہ ہرگز نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ شیرازی سکندر اینا کو کوئی اور جواب دیتے، کمرے کا دروازہ کھلا اور دانیال اندر داخل ہوا۔ ایک نظر اس نے سائڈ صوفے پر بیٹھے ان چاروں پر ڈالی اور سہزیب سکندر اور شہنواز سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے مشترکہ سلام کیا، پھر چلتا ہوا شیرازی سکندر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ دانیال اپنے چہرے سے ماسک ہٹاتے ہوئے مسکرا کر بولا، میں ٹھیک ہوں بیٹا، مجھے کچھ نہیں ہوا، مگر آگے کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا میں۔ شیرازی سکندر نے آخری الفاظ اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، اور یہ وہ لمحہ تھا کہ اینا اب کوئی بھی سخت الفاظ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اینا شیرازی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو شیرازی سکندر نے سوالیہ نظروں سے اینا کی طرف دیکھا۔ حویلی میں اکیلی نہیں جاؤں گی، بلکہ میرے ساتھ دانیال بھی جائے گا، اور جتنا عرصہ میں وہاں رکوں گی اتنا ہی عرصہ دانیال بھی اسی حویلی میں رکے گا۔ ہمارا مشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم وہاں سے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ ہمیں نہیں روکیں گے۔ اینا کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، منظور ہے تمہاری شرط مجھے؟ شیرازی سکندر مسکراتے ہوئے بولے، میرے مشن اور میرے کام کے درمیان میں آپ کے خاندان کا کوئی فرد نہیں آئے گا، نہ ہی میری وہاں کسی سے بھی کوئی رشتہ داری ہوگی۔ بقول آپ کے کہ وہاں میں صرف آپ کی خاطر جاؤں گی، تو آپ اپنے الفاظ یاد رکھیے گا کہ میں وہاں صرف آپ کی خاطر ہی جاؤں گی۔ اس کے علاوہ وہاں پر موجود کوئی بھی شخص مجھ سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں اپنی ہر بات دہرانے کی عادی نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ سرد تھا جبکہ چہرے پر سختی تھی۔ اینا کی بات سن کر دانی نے اینا کو بے اختیار پکارا، کیونکہ جو بات وہ کر رہی تھی دانیال کو بالکل صحیح نہیں لگی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، دانیال اسی حویلی میں رہے گا۔ شیرازی سکندر دانیال کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، آپ حویلی پہنچنے کی تیاری کریں، میں آپ سے حویلی میں ہی ملوں گی، خدا حافظ۔ اینا نے بولتے ساتھ ہی اپنے چہرے پر ماسک لگایا، سر پر ہوڈی ڈالی اور قدم کمرے کے دروازے کی جانب بڑھائے۔ دانی، میں باہر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اینا اٹالین زبان میں بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے جان بوجھ کر شرط والی بات اردو زبان میں بولی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہاں موجود شخص اس کی یہ بات سنیں اور اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لیں کہ اینا کوئی مجبور اور لاچار لڑکی نہیں جو اپنے باپ کی بلیک میلنگ پر دوبارہ سے ان سب سے رشتہ بنا لے گی، بلکہ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے جسے کہیں بھی رہنے کے لیے رشتے بنانے کی ضرورت نہیں۔ انکل، یہ ٹھیک نہیں ہے، میرا اپنا گھر ہے یہاں، پھر میں حویلی کیوں رہوں گا؟ دانیال شیرازی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ یہ تمہاری سینئر آفیسر اور تمہاری دوست کا حکم ہے، اور تم بہتر جانتے ہو کہ تم اس کے حکم کو نہیں ٹال سکتے، نہ ہی تم انکار کر سکتے ہو۔ شیرازی سکندر دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تو اس نے تعصب سے سر ہلایا، کیونکہ یہ تو سچ ہی تھا۔ دانیال حیدر اینا سکندر کی بات کو ٹال جائے یہ کہیں لکھا ہی نہیں تھا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی تھی، مگر دانیال حیدر اینا سکندر کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے انکل، میں چلتا ہوں، اینا باہر میرا انتظار کر رہی ہے، آپ سے حویلی میں ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ دانیال شیرازی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور اپنے چہرے پر دوبارہ ماسک لگاتے کمرے سے نکل گیا۔ اماں کو فون کرو ارحم اور انہیں بتاؤ کہ اینا دوبارہ حویلی آ رہی ہے۔ شیرازی سکندر ارحم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ان کے چہرے پر الگ ہی خوشی نظر آ رہی تھی، جسے دیکھتے ہوئے ارحم نے جلدی سے بڑی اماں کو فون کیا اور انہیں اینا کے آنے کی اطلاع دی، اور شیرازی سکندر کو لیتے وہاں سے نکل گئے، کیونکہ ان کے ڈسچارج پیپر آ چکے تھے، اور شیرازی سکندر خود بھی اتنی دیر ہاسپٹل نہیں رکنا چاہتے تھے، اس لیے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتے ہی وہ حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اینا، تم ایک بار پھر فیصلہ غلط لے چکی ہو، تمہیں اس حویلی نہیں جانا چاہیے۔ دانیال گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ اینا اس کے بغل میں ہی بیٹھی تھی۔ شیرازی سکندر کا حکم تھا اور وہ مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میری مجبوری تھی اور مجھے ان کی بات ماننی پڑی، اور تم اب چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کرو، میں کوئی بھی بہانہ نہیں سن سکتی، جا کے چپ چاپ اپنی پیکنگ کرو اور کچھ ہی دیر میں ہم حویلی کے لیے نکل رہے ہیں۔ اینا دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، اینا تم پاکستان سے صرف ہمارے مشن کے لیے آئی تھی، مگر یہاں آ کر یہ نکاح اور یہ حویلی، یہ سب کیا ہے؟ مجھے ساری حقیقت جاننی ہے۔ اینا، تم نے مجھے انجان رکھ کر اچھا نہیں کیا۔ دانیال کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، وہ تب سے اس لیے چپ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اینا اپنے اندر کے غصے کو دبا رہی ہے اور وہ اس کے لیے مزید مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی دانی،
اینا سڑک پر نظریں جماتی ہوئی بولی، تم چاہتی ہو یا نہیں یہ تمہارا مسئلہ ہے، مجھے ساری حقیقت جاننی ہے ابھی۔ اور اسی وقت دانیال اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اینا نے ایک نظر دانیال کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے گاڑی چلانے میں مصروف تھا، یعنی اب وہ کوئی بہانہ سننے والا نہیں تھا۔ پاکستان آنے سے پہلے مسٹر شیرازی نے مجھے سامنے ایک شرط رکھی تھی، انہیں معلوم تھا کہ میں اپنے مشن کے سلسلے میں پاکستان آ رہی ہوں اور وہ اس مشن میں میرے سینئر ہیں۔ اینا بولنا شروع ہوئی تو دانیال دلچسپی سے اسے سننے لگا، کیونکہ اینا بھی جانتی تھی کہ دانیال کتنا بضد انسان ہے۔ اگر وہ اس وقت اسے نہ بتاتی تو یقیناً وہ اس سے ناراض ہو جاتا، اور وہ اپنے بہترین دوست کی ناراضگی بالکل نہیں جھیل سکتی تھی۔ اینا کے مشن کا پہلا حصہ وہ گینگ تھا جو ڈرگ سپلائی کر رہا تھا۔ مختلف کالجز میں، یونیورسٹی میں ان کا پہلا ٹارگٹ وہ گینگ تھا۔ معلومات کے مطابق پتہ یہ چلا تھا کہ ایک کالج تھا جس میں وہ گینگ صرف ڈرگز ہی نہیں بلکہ اسلحہ بھی آگے پہنچا رہی تھی، اور اس سب میں اس کالج کا پرنسپل بھی شامل تھا۔ مزید معلومات لینے کے لیے ان کا اس کالج کے اندر جانا بہت ضروری تھا، اس لیے دانش جو کہ اینا کا ہی آفیسر تھا، اسے بطور اسٹوڈنٹ بنا کر اس کالج میں بھیجا گیا تھا تاکہ وہ وہاں پر نظر رکھ سکے اور پتہ کر سکے کہ یہ سب کام کہاں سے ہو رہا ہے اور اس میں کون کون شامل ہے۔ پلان کے مطابق دانش نے بہت سی معلومات بہت کم وقت میں اکٹھی کر لی تھی۔ اس دوران ان کی گینگ کے کچھ لوگ جنہیں دانش پر شک ہو گیا تھا، اور شک کی بنا پر وہ لوگ اب محتاط رہتے تھے۔ جس دن فاطمہ کے ساتھ وہ آدمی زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس دن اس کلاس میں لگے مائکرو فون کی وجہ سے دانش نے سب کچھ سن لیا تھا، اس لیے وہ اس کمرے کی جانب آیا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ سب وہاں سے فرار ہو گئے، جبکہ فاطمہ اسے وہیں پر ملی تھی۔ فاطمہ کو دیکھتے ہی وہ تمام معاملہ سمجھ چکا تھا۔ یہ دانش کی عقل مندی تھی کہ اس نے کالج کے کچھ کمروں میں مائکرو فون چھپا کے لگائے ہوئے تھے، کیونکہ جو کمرے اسے مشکوک لگتے تھے انہی کمروں میں سے کچھ نہ کچھ برآمد لازمی ہوتا تھا۔ دانش پر شک ہونے کی وجہ سے اس گینگ کے لوگ ہر وقت دانش پر نظر رکھنے لگے تھے۔ ان کی نظروں میں دانش آ چکا تھا، جبکہ دانش نے انہیں بالکل بھی یہ شک نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ اسی طرح جس دن فاطمہ مصطفیٰ سے ملنے آئی، اس دن دانش اس آدمی کو اس ڈھابے میں جاتا ہوا دیکھ کر وہیں آ گیا تھا، مگر اس آدمی نے دانش کو دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دانش اس آدمی تک پہنچتا، اس آدمی نے ایک چال چلی اور اس چال میں دانش خود ہی پھنس گیا۔ فاطمہ نے آ کر سارا الزام دانش پر لگا دیا، جبکہ مصطفیٰ اسے بری طرح مارنے لگا۔ اسی دوران جب ڈھابے سے تمام لوگ باہر نکل گئے تو وہاں پر کچھ آفیسرز داخل ہوئے، انہوں نے ان دونوں کو چھڑوایا اور ایک دوسرے سے الگ کیا۔ اسی دوران وہ آدمی جو ڈھابے کے اندر ہی موجود تھا، وہ آرمی آفیسرز کو دیکھ کر وہاں سے بھاگا۔ اس کے ساتھ اس کے کچھ آدمی بھی موجود تھے، جن میں سے ایک لڑکا جو کہ اسی گینگ کا تھا، وہ آرمی آفیسرز کے ہاتھ لگ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آفیسرز اس لڑکے کو گرفتار کرتے، اس لڑکے نے اپنی جیب سے ایک ڈبی نما چیز نکالی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکے نے اسے نگل لیا، اگلے ہی منٹ کے اندر اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی۔ وہ ایک شیشے کے دروازے کے آگے کھڑا تھا۔ جب وہ زمین بوس ہونے لگا تو اس نے اس دروازے کو تھامنا چاہا جو ٹوٹتا ہوا اس کے اوپر آن گرا۔ وہ شیشہ اس لڑکے کے وجود پر گرا تھا، جس کی وجہ سے وہ گرتے ہی چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ کانچ اس کے چہرے اور اس کے جسم میں بری طرح گھوم چکا تھا، اور کچھ ہی پل میں وہ لڑکا تڑپ کر وہیں مر گیا۔ ایک سائیڈ پر کھڑا مصطفیٰ یہ سب دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہاں پہ فائرنگ ہوئی۔ اچانک فائرنگ ہوتے دیکھ کر دانش نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا جس پر کسی نے نشانہ باندھا ہوا تھا۔ دانش جلدی سے آگے بڑھا، اس نے مصطفیٰ کو بچانا چاہا، مگر تب تک ایک گولی مصطفیٰ کے سر میں لگ چکی تھی۔ اسے مزید گولیاں لگتیں۔ دانش جلدی سے مصطفیٰ کے قریب پہنچا اور اسے کھینچ کر سائیڈ پر کیا۔ اس دوران ایک گولی اس کا بازو چیرتی چلی گئی۔ وہ گولیاں اسی گینگ کے آدمی چلا رہے تھے۔ انہیں گولیاں چلاتے دیکھ کر آرمی آفیسر نے ان پر حملہ کیا اور وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے نکل گئے۔ آرمی آفیسرز بھی ان کے پیچھے ہی تھے۔ وہ آدمی اپنی گینگ کے ساتھ موجود فاطمہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب وہاں ایک بائک آن رکی۔ سب نے حیرت سے دوسری جانب دیکھا۔ بلیک کاسٹیوم میں کوئی موجود بائک سے نیچے اترا اور ان کے قریب آیا اور بغیر کسی کو سمجھنے کا موقع دیے اس آدمی اور اس کی گینگ کے لوگوں پر فائر چلائے۔ کچھ ہی پلوں میں وہ سب وہاں ڈھیر ہو چکے تھے۔ اینا فاطمہ کے قریب گئی اور اسے سمجھایا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ اتنی دیر میں وہاں پر آفیسرز بھی پہنچ چکے تھے۔ ان آفیسرز کو ہدایات دے کر اینا نے فاطمہ کو ان آفیسرز کے ساتھ بھیج دیا اور ان آفیسرز نے باہر
بحفاظت فاطمہ کو اس کے گھر تک پہنچایا۔ یہ معاملہ ختم ہونے کے بعد اینا اور اس کی ٹیم کو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کا بھائی مصطفیٰ کے قتل کی انکوائری کر رہا ہے، ہر جگہ سے معلوم کر رہا ہے کہ یہ قتل کیسے ہوا۔ یہ سب سن کر وہ تھوڑا پریشان ہو گئے۔ اس بات کا علم شیرازی سکندر کو بھی ہو چکا تھا۔ شیرازی سکندر نے اینا کو حکم دیا کہ وہ دانش کے بہن بن کر ایک آبادی میں جا کر رہے، کیونکہ وہ لوگ ابھی منظر عام پر نہیں آ سکتے تھے، وہ سیکرٹ ایجنٹ تھے۔ اگر وہ اب منظر عام پر آ جاتے تو ان کا مشن ادھورا ہی رہ جاتا، جس کی محنت وہ پچھلے 5 سال سے کر رہے تھے، اور اینا اپنے مشن کو ادھورا یا نامکمل کبھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے شیرازی سکندر کی بات مانتے ہوئے دانش کی بہن بنی اور ایک بستی میں جا کر رہنے لگی۔ اسے جو ایک غریب لاچار اور ایک عام لڑکے کی بہن بننا تھا، اینا نے بالکل خود کو ویسے ہی تیار کیا، مگر جب زرخان نے نکاح کا دعویٰ کیا تو وہ عجیب سی کشمکش کا شکار ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے انکار کرنے کی بہت بار کوشش کی، مگر انکار نہیں ہو سکا۔ موقع پاتے ہی اس نے شیرازی سکندر کو بھی اس بات سے آگاہ کیا کہ وہ ہرگز نکاح نہیں کرے گی، مگر شیرازی سکندر نے اس بات پر اسے زور دیا کہ وہ نکاح کرے، ہر حال میں کرے گی۔ اگر اس نے نکاح نہیں کیا تو مصطفیٰ کا بھائی ہر چیز کو منظر عام پر لے آئے گا، اور مجبوراً اسے نکاح کرنا ہی پڑا۔ نکاح ہونے کے بعد اس نے تمام صورتحال سے شیرازی سکندر کو آگاہ کیا، تو شیرازی سکندر کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ نکاح کو چلائے، اور جب ساری حقیقت سامنے آئے گی تو وہ خود اسے اس رشتے سے آزاد کروا دیں گے۔ ویسے بھی وہ باقی دلہنوں کی طرح دلہن بن کر نہیں گئی تھی، بلکہ اسے بدلے کے طور پر لے کے جایا گیا تھا۔ اینا جو کہ پہلے نہیں جانتی تھی کہ زرخان کون ہے، مگر نکاح کے بعد وہ حویلی والوں کے بارے میں اور زرخان کے بارے میں اچھے سے جان گئی تھی۔ مگر پھر بھی ایک بات تھی جو اس نے نہیں سوچی تھی، اور وہ تھا شیرازی سکندر کا دماغ۔ اب ان کے شاطر دماغ کے پیچھے کیا کیا تھا اور اس نکاح کے پیچھے کیا وجہ تھی، یہ شیرازی سکندر ہی جانتے تھے، نہ کہ اینا۔ اس نے صرف اپنے سینئر آفیسر کے حکم کو مانا تھا۔ حویلی آنے کے بعد پلان کے مطابق اینا نے حور کا کردار بخوبی نبھایا تھا، مگر اس سب کے دوران ایک چیز تھی وہ جو نہیں کر سکی تھی، وہ تھا دکھاوا۔ اس سے دکھاوا نہیں ہوا تھا، چاہے وہ اپنے خاندان والوں سے کبھی ملی نہیں تھی، لیکن تھی تو وہ ان کا ہی خون نا، اور آج سارا خاندان اس کے سامنے موجود تھا۔ اور ویسے بھی حور کو دکھاوے کرنے نہیں آتے تھے، وہ جو کام کرتی تھی سچے دل سے کرتی تھی۔ اس نے تمام رشتوں کو سچے دل سے اپنایا، سب کا خیال رکھا، سب کو محبت دی، کسی کے آگے بھی کچھ نہیں بولی۔ اور اس سب کے دوران زرخان کا اس کے قریب آنا، وہ اس کے قریب آنے سے اکتاتی نہیں تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ وہ زرخان سکندر کی محبت میں کبھی بھی گرفتار نہ ہو، اور وہ زرخان سے بھی اسی چیز کی امید رکھتی تھی۔ اس لیے وہ زرخان سے شروع سے کھچی رہتی تھی، اسے زیادہ مخاطب نہیں کرتی تھی۔ اتنی احتیاط کے باوجود بھی زرخان کو اس سے محبت ہو گئی، اور اپنی محبت کے رنگ وہ اینا پر بھی لٹانے لگا۔ زرخان سکندر کی محبت اور توجہ ہی تھی جو اینا بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونے لگی۔ شاید نکاح میں طاقت ہی اتنی ہوتی ہے کہ دو اجنبی ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے جسم و جان بن جاتے ہیں۔ اینا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ شروع سے محبتوں سے محروم لڑکی تھی، اور جب اسے اس کے شوہر کی محبت مل رہی تھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے محبت کر بیٹھی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے یہ سب ہو جائے گا۔ اسے یہ ضرور معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کی سچائی سامنے لازمی آئے گی۔ اس وجہ سے وہ زرخان کے قریب نہیں گئی تھی، نہ ہی اس نے زرخان کو اپنے قریب آنے دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ رشتہ چاہت تک ہی رہے، اس سے آگے نہ بڑھے، پر وہ اپنے اس کام میں کامیاب رہی تھی۔ جب اس کی 2 سے 3 بار زرخان سے ملاقات ہوئی تب وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ اسے معلوم تھا کہ زرخان اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس کا اب اس کے سامنے آنا ناممکن تھا۔ حویلی میں ہر وقت لائبہ اور فاریہ اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی، مگر جب اسے ضروری کام کے سلسلے میں جانا پڑتا تھا تو وہ اکثر اس وقت حویلی سے نکلتی تھی جس وقت بڑی اماں کی دوائی کا وقت ہوتا تھا۔ وہ تقریباً شام کے وقت دوا لے کر تھوڑی دیر آرام کرتی تھیں، اور اس وقت میں حور ان کے کمرے میں ہی موجود ہوتی تھی۔ انہیں دوا دینے کے بعد وہ حویلی سے چلے جایا کرتی تھی۔ 2 سے 3 گھنٹوں میں اپنا کام آسانی سے نپٹا کر وہ واپس آ جایا کرتی تھی۔ اس دوران بڑی اماں کے کمرے میں کوئی بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ سب کو یہی لگتا تھا کہ بڑی اماں آرام کر رہی ہیں، جبکہ بڑی اماں دوا لیتے ہی گہری نیند میں چلی جاتی تھیں، اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حور کو حویلی سے نکلنے کی آسانی ہوتی تھی۔ وہ حویلی کے مین گیٹ سے کبھی نہیں گئی تھی، وہ ہمیشہ حویلی کی بیک سائڈ سے دیوار پھلانگ کر جاتی تھی، خود کو مکمل ڈھانپ کر جاتی تھی۔ اس کے پاس ایک فون تھا، اور اس فون سے ہی وہ اپنے آفیسر سے رابطہ کرتی تھی۔ اس نے زیادہ نمبر سیو نہیں کیے تھے، لیکن دانش کا نمبر سیو تھا۔ بڑی اماں کے کمرے میں فون رکھنے کا فائدہ یہ تھا کہ وہ بات کرنے کے بعد فون کو بند کر کے چھپا دیا کرتی تھی، کیونکہ پہلے دن ہی وہ زرخان کے کمرے میں لگے کیمروں کو دیکھ چکی تھی۔
وہ اپنی چیل سی نگاہوں سے یہ دیکھ چکی تھی کہ زرخان سکندر کے کمرے میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں۔ اس وجہ سے اس نے کسی کو ذرا بھی شک ہونے دیے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ اپنی آنکھوں کا رنگ بدلنے کے لیے وہ لینس استعمال کرتی تھی، اور یہ کام وہ تب کرتی تھی جب زرخان گہری نیند میں سو جاتا تھا۔ زرخان کو لگتا تھا کہ حور گہری نیند سو رہی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا، اور کبھی بھی گہری نیند نہیں سوئی تھی۔ وہ ہمیشہ بند آنکھوں سے بھی سب دیکھ رہی ہوتی تھی، کیونکہ اسے ایک ایک قدم سنبھل کر چلنا ہوتا تھا۔ لوگوں کو سنبھلنے کے لیے موقع کی تلاش ہوتی تھی، جبکہ حورالعین سکندر ایک ایسی شخصیت تھی جسے سنبھلنے کے لیے موقع کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے پیروں کی پلی تھی۔ اس دن زرخان جب اس کے سامنے وہ فون لے کر کھڑا تھا تو حور فون دیکھ کر حیران ہوئی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ فون زرخان ان لاک کر چکا ہوگا، اس لیے وہ خود کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ کیا ہے۔ مگر زرخان نے جب فون ان لاک کر کے اس کے سامنے کیا تو ایک بار حور بھی حیران رہ گئی، مگر آگے سے چلنے والے الفاظوں کے تیر اس سے بالکل برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر حارث کا رویہ۔ اس نے حارث کو بالکل بھائی کی طرح سمجھا تھا۔ وہ حارث سے صرف 1 سال چھوٹی تھی، مگر اس نے اپنی اصل پہچان کسی کو نہیں بتائی تھی۔ حارث کا یوں ایک دم سے رنگ بدلنا، ایک دم سے یہ بول دینا کہ اس نے تو اینا سے جان پہچان اس لیے بنائی تھی تاکہ وہ حقیقت جان سکے۔ اینا کو بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ ٹھہری پتھر جس نے کبھی بھی اپنے دکھ اور تکلیف چہرے پر عیاں نہیں ہونے دیے تھے۔ اس دن بھی وہ ایسی ہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر کوئی بھی دکھ تکلیف واضح نہیں کی تھی، بلکہ وہاں سے چپ چاپ جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ مگر جانے سے پہلے وہ زرخان کو یہ بتانا نہیں بھولی تھی کہ جو اس نے کیا ہے وہ کیا کیا ہے۔ اسے رہ رہ کر اس چیز کا دکھ ہو رہا تھا کہ اب تک وہ ایک نامحرم کے ساتھ رہتی آئی ہے۔ اس نامحرم نے اسے چھوا، اس کے قریب آیا، اس کے بے حد قریب رہا۔ اینا کو یہ بات نہیں بھول رہی تھی۔ اسے دھوکہ دینے سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ وہ ایک نامحرم کے ساتھ ایک چھت کے نیچے کیسے رہی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اتنی گنہگار کیسے بن گئی، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہاں بولے گئے جھوٹے نکاح کے الفاظ بھی جھوٹے ہی تھے۔ نکاح بالکل اصلی ہوا تھا، جھوٹا نہیں تھا۔ حورالعین سکندر ایک ایسی لڑکی تھی جس نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کبھی کسی لڑکے کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے مذہب کو بخوبی جانتی تھی۔ اس کا صرف ایک ہی دوست تھا، اور وہ تھا دانیال سکندر، جس نے کبھی نظر بھر کر بھی اینا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اینا کے احترام میں اکثر نظریں جھکا دیا کرتا تھا۔ اگر وہ بات بھی کرتا تھا تو اس کی نظریں اکثر جھکی ہوئی ہوتی تھیں، اور یہ بات اینا بخوبی جانتی تھی۔ یہاں پہ ختم ہوتا ہے ہمارا پارٹ 5۔ بہت سے راز کھلے ہیں۔ ویسے تو شروع میں ہی سٹوری کے اندازہ تھوڑا بہت ہو رہا تھا، لیکن مجھے سب سے زیادہ جو چیز عجیب لگ رہی تھی وہ یہ تھا کہ حور تو مستقل گھر میں ہوتی ہے، تو اینا باہر کیسے جاتی ہے، وہ بھی ہماری کلیئر ہو گئی ہے بات۔ اور جو حارث نے کیا ہے، چلو زرخان کا تو مطلب اس نے جھوٹے نکاح والی بات تو نہیں کی نا زرخان نے، لیکن جو حارث نے بات بولی نا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ مطلب ظاہر ہے ایک لڑکی کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ایک مطلب فیک نکاح میں ہو کے رہ رہی تھی کسی کے ساتھ۔ تو اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ معاف کرے گی کہ نہیں کرے گی، دیکھتے ہیں آگے سٹوری کیا موڑ لیتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آگے بھی پسند آئے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔